أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. حجاب پہنو اے میری بہنوں، حجاب پہنو اے میری بہنوں، کہ حکم رب کو بجا ہے لانا، خدا سے ملنا ہے حشر کے دن، خدا سے ملنا ہے حشر کے دن، نبی کو اس دن ہے منہ دکھانا. حسن تمہارا حجاب میں ہے، وگرنہ جیون عذاب میں ہے. حسن تمہارا حجاب میں ہے، وگرنہ جیون عذاب میں ہے. قبر اندھیری سی کوٹھڑی ہے، قبر اندھیری سی کوٹھڑی ہے، سزا جزا کا ہے وہ ٹھکانہ. حجاب پہنو اے میری بہنوں، حجاب پہنو اے میری بہنوں، کہ حکم رب کو بجا ہے لانا، خدا سے ملنا ہے حشر کے دن، خدا سے ملنا ہے حشر کے دن، نبی کو اس دن ہے منہ دکھانا. یہ جسم رب کا دیا ہوا ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. یہ جسم رب کا دیا ہوا ہے، تمہاری مرضی نہیں چلے گی. ملے گا یہ خاک میں کسی دن، ملے گا یہ خاک میں کسی دن، اور اس امانت کو ہے لوٹانا. حجاب پہنو اے میری بہنوں، حجاب پہنو اے میری بہنوں، کہ حکم رب کو بجا ہے لانا، خدا سے ملنا ہے حشر کے دن، خدا سے ملنا ہے حشر کے دن، نبی کو اس دن ہے منہ دکھانا. تم قہر رب کو بلا رہی ہو، چھپانا ہے جو دکھا رہی ہو. تم قہر رب کو بلا رہی ہو، چھپانا ہے جو دکھا رہی ہو. عذاب رب کو نہ دعوتیں دو، عذاب رب کو نہ دعوتیں دو، نہ دو برسنے کا ایک بہانہ. حجاب پہنو اے میری بہنوں،
حجاب پہنو اے میری بہنوں کہ حکم رب کو بجا ہے لانا، خدا سے ملنا ہے حشر کے دن، خدا سے ملنا ہے حشر کے دن، نبی کو اس دن ہے منہ دکھانا۔ خبر نہیں تم کو کیا ہے پردہ کہ فاطمہ نے کیا ہے پردہ، خبر نہیں تم کو کیا ہے پردہ کہ فاطمہ نے کیا ہے پردہ، خدا کا باغی ہے وہ ہمیشہ، خدا کا باغی ہے وہ ہمیشہ کہ جس نے پردہ حقیر جانا، حجاب پہنو اے میری بہنوں، حجاب پہنو اے میری بہنوں کہ حکم رب کو بجا ہے لانا، خدا سے ملنا ہے حشر کے دن، خدا سے ملنا ہے حشر کے دن، نبی کو اس دن ہے منہ دکھانا۔ تم ہی سے ہے رونق گھروں کی، ہو میزباں تم ہی جنتوں کی، تم ہی سے ہے رونق گھروں کی، ہو میزباں تم ہی جنتوں کی، خدا را اپنی قدر کو سمجھو، خدا را اپنی قدر کو سمجھو، کسی کی باتوں میں نہ تم آنا، حجاب پہنو اے میری بہنوں، حجاب پہنو اے میری بہنوں کہ حکم رب کو بجا ہے لانا، خدا سے ملنا ہے حشر کے دن، خدا سے ملنا ہے حشر کے دن، نبی کو اس دن ہے منہ دکھانا۔ جو چوک چوراہوں پہ کھڑے ہیں، رسائی تم تک وہ چاہتے ہیں، جو چوک چوراہوں پہ کھڑے ہیں، رسائی تم تک وہ چاہتے ہیں، ظاہر ہدف ان کا اور ہی ہے، ظاہر ہدف ان کا اور ہی ہے، حقوق زن تو ہے بس بہانہ، حجاب پہنو اے میری بہنوں، حجاب پہنو اے میری بہنوں کہ حکم رب کو بجا ہے لانا، خدا سے ملنا ہے حشر کے دن، خدا سے ملنا ہے حشر کے دن، نبی کو اس دن ہے منہ دکھانا، نبی کو اس دن ہے منہ دکھانا، نبی کو اس دن ہے منہ دکھانا۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 26 اپریل 2020 کی
علم و تحقیقی مجلس نمبر 113 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہمارے انشاءاللہ بلال بھائی مجھ سے 1 to 1 سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ جی جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ علی بھائی، آج کا پہلا سوال ہے، آج کل سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کافی وائرل ہے جس میں ایک دیوبندی مفتی اعظم امریکہ محترم منیر احمد صاحب نے مسند احمد کی ایک حدیث کی انٹرپریٹیشن کر کے ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو زمین سے آفت اٹھا لی جاتی ہے، اور یہ ستارہ ثریا 12 مئی 2020 کو طلوع ہوگا، لہذا کرونا کی وبا بھی 12 مئی 2020 تک ختم ہو جائے گی۔ اگر واقعی ایسی کوئی حدیث ہے تو کنفرم کر دیں تاکہ ہم نان مسلمز تک یہ پیغام پہنچا کر ان پر اسلام کی حقانیت ثابت کر سکیں۔ شکریہ، مع السلام۔ وعلیکم السلام۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نہ کرے جی آپ لوگوں کو انگریزی آئے یا گوروں کو اردو آئے کہ ان تک یہ آپ لوگوں کی اس طرح کی ویڈیوز پہنچیں جس میں آپ لوگوں نے اس قسم کے غیر علمی دعوے کیے ہوئے ہیں اور احادیث کے منہ میں اپنا لقمہ ڈالا ہوا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بالکل غلط انٹرپریٹیشن انہوں نے کی ہے۔ اس حدیث کا دور دور تک کوئی اس قسم کے وبائی امراض کے ساتھ کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے، یا ریویلڈ نالج ہو کتاب و سنت کا علم، یا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، یعنی سائنس کا علم۔ ان 2 علوم کے سوا کسی تیسرے علم کو اسلام نہیں مانتا ایتھینٹسٹی کے طور پر۔ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اے انسان، کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے۔ بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل یا دماغ، کوئی بھی چیز ہو، اس کے بارے میں تمہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ یہ اس طرح کی تمام چیزیں توہمات ہیں، اور اسلام بالکل توہمات کے اگینسٹ ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ جائے، یہ نحوست کی نشانی ہے، توہم پرستی ہے۔ شیشے کا ٹوٹنا جو ہے وہ بری خبر کا پیش خیمہ ہے۔ کوا اگر گھر کے منڈیر پہ بیٹھا ہو تو مہمانوں کے آنے کی امید ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کہیں پر سفر لکھا ہوا ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں ہندوؤں کے زیر اثر مسلمانوں کے ہاں آئی ہیں۔ اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نہ اسے ریویلڈ نالج سپورٹ کرتا ہے، یعنی وحی کا علم، کتاب و سنت کا علم، اور نہ ہی ایکوائرڈ نالج سپورٹ کرتا ہے۔ اب رہا یہ جو دیوبندی مولانا ہیں، جن کو دیوبندی مفتی اعظم امریکہ بھی کہتے ہیں، ان کی یہ ویڈیو بدقسمتی کے ساتھ میں نے بھی دیکھ لی، کیونکہ یہاں پہ بھی کافی لوگ بھیج رہے تھے کہ جی دیکھیں اس طرح کی کوئی حدیث ہے مسند احمد میں۔ تو جب ہم نے مسند احمد کھولی تو اس وقت جو آپ کے پاس PDF 14 جلدوں میں اویلیبل ہے، یا مکتبۃ الشاملہ کے اندر، اس کے اندر اس حدیث کا نمبر ہے 5105 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق۔ میری خواہش ہے کہ یہ حدیث نا آپ کسی بھی ایسے مسلمان یا غیر مسلم کے سامنے جس کو صرف اردو پڑھنی آتی ہو، چاہے وہ 5ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ ہو، اس کو کہیں کہ بیٹا ذرا یہ حدیث پڑھو اور اس میں سے بتاؤ یہ مطلب نکلتا ہے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے اس معاملے کے ساتھ۔ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ جو پھلوں کی تجارت ہے اس کے بارے میں آپ کے پاس کوئی حدیث ہے تو بیان کریں۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہا کے ختم ہونے سے پہلے پھلوں کی تجارت کرنے سے منع فرمایا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ آہا کیا ہے؟ عین، الف اور ہا اور پھر آگے ہا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے
یہ اس وقت کی نشانی ہے کہ وہ آہا کا یا آفت کا پیریڈ چلا جاتا ہے. وہ آفت کس پہ آتی ہے؟ پھلوں کے اوپر، یعنی ان کو کیڑا لگ جانا، ان کا خراب ہونا، یا پھلوں کے پکنے کا پیریڈ جو ہے جو کمپلیٹ ہوتا ہے وہ اس پیریڈ کے گزرنے کے بعد ہوتا ہے. اور اس کی نشانی عرب کے لوگوں نے رکھی ہوئی تھی کہ ثریا ستارہ جب طلوع ہوتا ہے، اور آج کی ڈیٹ کے اعتبار سے یعنی گرمیوں کا موسم جب شروع ہوتا ہے 12 مئی آلموسٹ، تو اس وقت تک جس پھل کو کیڑا لگنا ہوتا تھا، اس پہ آفت آنی ہوتی تھی، وہ آ چکی ہوتی تھی، اور جس نے پک کر تیار ہونا ہوتا تھا وہ تیار ہو چکا ہوتا تھا. تو ثریا ستارے کا کوئی آفت کے ساتھ لینا دینا نہیں تھا، بلکہ ایک ٹائم پیریڈ کو ڈیفائن کیا گیا. جیسا کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر مونسون ہمیں پتہ ہے ساون کا مہینہ ہے، جولائی اگست کے اندر آتا ہے. اس کا کوئی اس کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں ہے کہ آفات کا مہینہ ہے، یہ وہ تو آنی ہوتی ہے ہر دفعہ، ایک نیچرل پروسیس ہے. تو یہ اس چیز کا ذکر تھا، نہ کہ اس کا کسی وبائی مرض کے ساتھ یا کسی کورونا کی آفت کے ساتھ ریلیٹڈ تھی یہ چیز. یہ بالکل انہوں نے غلط انٹرپریٹیشن کی ہے. ہمارے یہاں پنجاب کے کلچر کے اندر بھی عموماً 15 اپریل کے بعد جو ہے وہ گندم کی کٹائی کا موسم شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی گندم کی کٹائی کب ہوگی تو آپ کہیں گے 15 اپریل. تو عبداللہ بن عمر سے انہوں نے پوچھا کہ بتائیے کہ پھلوں کے بیچنے کا پیریڈ کون سا ہے کہ جس سے پہلے آپ پھل نہیں بیچ سکتے؟ تو انہوں نے کہا ثریا ستارہ جب نظر آئے گا نا اس کے بعد آپ پھلوں کو بیچ سکتے ہیں. اور اس کی ڈیٹیل پوری صحیح مسلم میں، تو مسند احمد میں تو بڑی دور چلے گئی، یہ حدیث مسلم شریف میں بھی موجود ہے عبداللہ بن عمر سے. چونکہ انہوں نے درس نظامی کے کورس میں بزرگوں کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، یہ تو حصول برکت کے لیے ہوتی ہے. یہ میرا مقصد کوئی ٹانٹ کرنا نہیں ہے، صرف ان کے فالورز کو جگانا ہے کہ جن لوگوں پہ آپ نے رلائی کیا ہوا ہے نا، وہ لوگ علم حدیث سے کتنی واقفیت رکھتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں تو اسلام 360 موجود ہے نا، تو صحیح مسلم کا میں آپ کو انٹرنیشنل نمبر بتا دیتا ہوں، وہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3864 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کے اوپر بھی باب موجود ہے. کئی ایک طرق اس کے امام مسلم لے کے آئے ہیں کہ جو پھلوں کی تجارت ہے وہ پھلوں کو کیڑا لگنے، ان پہ آفت آنے کے پیریڈ جو ہے نا اس سے پہلے آپ پھلوں کی تجارت نہیں کر سکتے، اس کے بعد کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے انٹرنیشنل 2193. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جو وبا کا پیریڈ ہے وہ وبا جو پھلوں کے اوپر آتی ہے، کرونا نہیں سر، پھلوں والی وبا، اس پیریڈ کے ختم ہونے سے پہلے پہلے پھلوں کی تجارت کرنا منع ہے. اور اس کے نیچے امام بخاری وہ حدیث لے کے آئے ہیں ایک اور صحابی تھے سیدنا زید ابن ثابت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 2193، کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے اندر لوگ درختوں پہ لگے ہوئے پھلوں کا سودا کیا کرتے تھے. جب خریدار آتا تھا تو وہ رونا پیٹنا ڈال دیتا تھا کہ جناب تم نے میرے ساتھ یہ کھجور کا سودا کیا ہے، یہ تو کھجور کو کیڑا لگ گیا ہے، یہ کھجور جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہوئی ہے. تو وہ ہر دفعہ جھگڑا ہوتا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تک تمہارے درخت جو ہیں یہ پھل پک نہ جائیں اس وقت تک تم ان کے ساتھ سودا نہ کرو. اور آپ علیہ السلام فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ ثریا ستارے کا طلوع ہونا، یعنی وہ گرمیوں کا پیریڈ شروع ہونا. تو وہ گرمیوں کا پیریڈ جو ہے وہ ٹائم پیریڈ کے طور پہ بتایا گیا، یہ کوئی نشانی نہیں ہے. نہ اسلام کے مزاج میں کوئی ستارہ پرستی یا علم نجوم والا کوئی سلسلہ موجود ہے کہ اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر دیا جائے. یہ سر بخاری اور مسلم میں بھی حدیث موجود تھی، میں نے اس کی انٹرپریٹیشن آپ کو بتا دی. اچھا، اب یہ ثریا ستارہ تو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں ویسی مصیبت بنا ہوا ہے ہمارے لیے اس اعتبار سے کہ یہاں پر جو زیادہ تر لوگ آباد ہیں وہ یا حنفی بریلوی ہیں یا حنفی دیوبندی ہیں، اور وہ ہمیں اکثر کہتے ہیں کہ جی بخاری مسلم میں امام حنیفہ کا ذکر موجود ہے. بلکہ جو زیادہ سمجھدار بنتا ہے وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں جی قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی سورۃ الجمعہ کی ایک آیت ہے جی. اچھا جی، وہ ہم کھول کے پڑھ لیتے ہیں جی سورۃ الجمعہ کی کون سی آیت ہے. اور مزے کی بات ہے یہ سیم دلیل غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والے یہی آیت اور یہی حدیث اس دجال کے اوپر فٹ کرتے ہیں، جس طرح کے حنفی امام حنیفہ پر فٹ کرتے ہیں رحمہ اللہ تعالی. وہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، یعنی وہی اللہ ہے جس نے امیین میں رسول کو بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور ابھی اور لوگ ہیں جو ان کو آ کے ملیں گے، یعنی تابعین، صحابہ کرام کے بعد جو لوگ ایمان لے کر آئیں گے جو ان کا زمانہ پائیں گے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں نا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں جو بعد میں آئیں گے؟ تو آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سیدنا سلمان فارسی، ایک لفظ ہے سلیمان، وہ پیغمبر کا نام ہے، سیدنا سلیمان بن داود علیہم السلام۔ یہ لفظ ہے سلمان، پیشنی زبر کے ساتھ ہے اور یا اس میں کوئی نہیں، سلمان۔ تو سیدنا سلمان فارسی جو پہلے آتش پرست تھے، اس کے بعد یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام کے مبارک قدموں میں پہنچ کے مسلمان ہوئے۔ تو نبی علیہ السلام فارس کے لوگوں کا، ایران کے لوگوں کا ریگارڈ کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ تو ہمیشہ سے ہی ایک سمجھ لیں پوری دنیا کے اندر فلاسفر مانے جاتے ہیں۔ یونان کے لوگ، انڈیا کے لوگ، انڈیا سے مراد یہ پورا ریجن، اور تیسرا ایران کے لوگ ہمیشہ سے۔ تو نبی علیہ السلام نے نا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا دین اگر ثریا ستارے کی چوٹی پر ہوتا، اے وہی ثریا آ گئے، یعنی آپ نے ایک مثال بیان کی کہ اتنی دور بھی ہوتا نا تو فارس کے کچھ لوگ آ کے اسے حاصل کر لیتے۔ تو پہلی بشارت تو حضرت سلمان فارسی کے لیے تھی کہ اتنی دور سے یہاں تک پہنچے، اتنے ریلیجن بدل کے، اور دوسرا ان کے علاقے کے لوگوں کی تعریف کی کہ وہ ایسے کمیٹڈ لوگ ہیں اور ایسے جینیس لوگ ہیں۔ آپ بے شک ایران والوں کو جو مرضی کہیں، نبی الاسلام نے ایران والوں کی یہ تعریف بیان کی ہے۔ تو فارس کے لوگ، اس وقت پرشین امپائر تھی نا، فارس کہا جاتا تھا، تو یہ حاصل کر لیں۔ تو اب انہوں نے کہا، نبی علیہ السلام فرمایا نا اس کے علاقے کے لوگ، اور یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے علاقے کا ایک بندہ، وہ تو لوگوں کی ایک پوری کمیونٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا یہ جو حدیث ہے اس میں کسی بندے کا نام آیا ہے؟ کیا فارس میں صرف یہی شخصیت ہے؟ اب یہ علیحدہ ایک بحث ہے کہ امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی پیچھے سے جو ہیں وہ افغانستان کے رہنے والے ہیں، ان کے والد یا دادا جو ہے وہ کوفہ شفٹ ہوئے تھے، یہ یعنی فارسیوں نسل نہیں ہے، لہٰذا ان کے اوپر تو یہ فٹ بھی نہیں ہوتی اس طریقے سے۔ چلے اگر کوئی کھینچ تان کے کرنا چاہتا ہے، جو پیورلی فارسیوں نسل لوگ ہیں، یہ امام ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری، نیشا پوری، نیشا پور آج بھی ایران کا شہر ہے، آپ گوگل ماریں ذرا آپ کو پتہ چل جائے گا، گوگل حافظہ اللہ تعالی، شیخ گوگل، وہ آپ کو بتا دے گا نیشا پور آج بھی موجود ہے۔ امام مسلم وہاں سے ہیں، امام حاکم جنہوں نے بخاری مسلم پہ المستدرک للحاکم لکھی ہے، چھوٹی ہوئی حدیثیں جمع کی ہیں اسی شرط کے اوپر، وہ نیشا پور کے رہنے والے ہیں۔ امام بخاری آخری وقت میں نیشا پور چلے گئے تھے، وہ تو پھر وہاں پہ خلق قرآن والا ایک مسئلہ ہوا جو میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا، ان کو نکلنا پڑا، تو وہ گڑھ تھا علم کا، نیشا پور ایران۔ تو یہ تو امام مسلم کے اوپر بدرجہ اولا فٹ ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف یہاں پہ جو قادیانی دجال کے ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں علامت قادیانی پہ، بلکہ مجھے صحیح طرح یاد ہے آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے کچھ قادیانی نوجوان یہاں آئے، انہوں نے کہا جی وہ بخاری میں جو ہے وہ ہمارے حضرت جی کا ذکر موجود ہے۔ میں نے کہا جی بخاری یہ پڑھ لیں، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے، یہ تو ایک جنرل حدیث ہے، اس میں کہاں سے یہ آ گیا، یہ تو کسی پہ بھی فٹ کر دیں گے آپ پکڑ کے۔ تو اس طریقے سے تو نہیں ہوتا، جس طرح حنفیوں کو بتایا گیا کہ امام حنیفہ کا ذکر بخاری مسلم میں ہے، قادیانیوں کو بتایا گیا کہ غلامت قادیانی دجال کا ذکر موجود ہے، حالانکہ کوئی لینا دینا نہیں، تو وہاں پہ بھی ثریا ستارے کا ذکر آتا ہے۔ تو وہ تو نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی تھی کہ اتنی کمٹمنٹ والے ہیں کہ اتنی دور سے ہوتے ہوئے حق کی تلاش میں یہاں پہنچ گئے۔ اور سر جان کے مان پائے ہیں تو ہم بھی عرض کریں، ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی یہ بریلویوں کے گھر پیدا ہوا، پھر یہ دیوبندیوں کے ساتھ اٹیچ ہو گیا، پھر اہل حدیث کے ساتھ، اب یہ کہتا ہے میں کسی فرقے سے نہیں ہوں اور میں خالی مسلمان ہوں۔ سر پوری بات طے کریں، میں اس کے بعد یہ کہتا ہوں کہ میں ان سارے فرقوں کو مسلمان بھی سمجھتا ہوں، یہ بھی آگے بولا کریں، اور ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا ہوں۔ میں نے اپنی مسجد چندہ بک مدرسہ الگ سے نہیں بنایا،
کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا، تو کہتے ہیں یہ عنقریب پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ تو جناب حضرت سلمان فارسی کو بھی لوگ کہتے ہوں گے کہ تم پہلے جو ہے وہ آتش پرست تھے، پھر یہودی ہوئے، پھر عیسائی ہوئے، اب مسلمان ہوئے، پتہ نہیں کیا ہو جاؤ گے۔ تو کچھ بھی نہیں ہوئے، جو ایسے ہو ہی رہے، مسلمان مرے نے، انشاءاللہ ہم بھی مسلم ہی مریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ٹھیک ہو گیا؟ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا۔ لیکن ان کو میرا خیال بات اسی وقت سمجھ آنی ہے جب کسی پتھر میں سے آواز آئی نا ایھا المسلم، جو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ جب دجال کے ساتھ جنگ ہو رہی ہوگی مسلمانوں کی، تو صرف ایک درخت ہے غرقت جو پناہ دے گا یہودیوں کو، ورنہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوا نا تو وہ پتھر بھی بولے گا ایھا المسلم، اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے، اسے قتل کرتے۔ یعنی یہ عام یہودی کو نہیں، یعنی جنگ کے دوران کی بات ہو رہی ہے۔ تو ان کا یہ تو کہتے ہیں فرقہ ہونا چاہیے، ان کو آواز آئی نا مسلم کی تو انہیں کہہ رہے ہیں کوئی انجینئر صاحب کی ویڈیو پیچھے چل پئی ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ تو کہتے ہیں ہم بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ ہیں، یہ مسلم نام سے ہی چڑھتے ہیں، احادیث میں تو مسلم کے الفاظ موجود ہیں۔ انشاءاللہ ہماری ویڈیوز کی برکت سے ابھی ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا انشاءاللہ کہ یہ ایھا المسلم تک بات کافی ساری ادھر تو پہنچ چکی ہے، اور جب انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان میں انقلاب آ جائے تو باقی تو ویسے ہی کور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا میں فتنہ ان علاقے کے علماء کا پھیلایا ہوا ہے، یہیں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے باہر۔ ایون چائنا میں بریلوی اور دیوبندیوں کی مسجدیں ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون سے دو بابے ہیں جن کے اوپر ہم لڑ رہے ہیں، وہ انڈیا کے دو شہروں کے اوپر، دو مدرسوں کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ثریا ستارے کے ساتھ چونکہ انہوں نے بھی ذکر کیا ہے نا کہ جی وہ یہ ثریا ستارہ وہی ہے جس میں ہمارے بزرگوں کا ذکر آتا ہے، تو میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس کا پورا اس حوالے سے جواب دے دوں۔ اب میرے بھائیوں تھوڑا سا میں موقع غنیمت جانتے ہوئے، یہ جو اکثر علم نجوم کے بارے میں لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تو وہ بھی اس کے ساتھ میں ایڈ کر دوں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ السلام کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جانتے ہو تمہارے رب نے ابھی ابھی کیا فرمایا ہے؟ ڈائریکٹ وہی آ رہی سر، اس کیفیت کو صحابہ کرام ہی فیل کر سکتے ہیں۔ جانتے ہو تمہارے رب نے ابھی ابھی کیا فرمایا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا رب فرماتا ہے کہ صبح لوگوں نے دو حال پر کی ہے، ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ستاروں پر ایمان لاتے ہوئے اور اپنے رب سے کفر کی حالت میں صبح کی ہے، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو رات کو ہوئی تھی یہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی تھی، وہ ستاروں پر ایمان لے آئے اور اپنے رب کا کفر کر دیا، اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ بارش جو ہے وہ اللہ کی وجہ سے ہوئی، ستاروں کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ستاروں کا کفر کر دیا، یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان۔ اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ستاروں کے علم کی کیا حیثیت ہے اسلام میں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے علم نجوم حاصل کیا اس نے جادو کا حصہ حاصل کر لیا۔ سنن ابی داؤد میں ایک اور حدیث ہے، جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت کا انکار کر دیا، بیزاری کا اظہار کر دیا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، جو شخص کاہن کے پاس گم شدہ شے کا حساب کتاب لگوانے کے لیے گیا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3198 نمبر حدیث کے اندر سیدنا قتادہ تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول لیا ہے امام بخاری نے، تعلیقاً لیا ہے، اس کی پوری سند ابن حجر اسقلانی نے لکھی ہے کہ یہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ وہ قتادہ کہتے ہیں کہ ستاروں کے 3 مقاصد ہیں۔ نمبر 1، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ نے ستاروں سے اس آسمان دنیا کو مزین کیا ہے، یہ خوبصورتی کا باعث۔ نمبر 2، رجوما للشیاطین، اسی آیت میں آتا ہے ہم نے شیاطین کو بھگانے کا ذریعہ بنایا ان کو۔ نمبر 3 جو سورۃ الانعام کی آیت نمبر 97 میں آیا، لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي
ظلمات، تاکہ تم ان ستاروں کے ذریعے خشکی اور سمندروں میں اندھیروں کے اندر راستہ تلاش کرو۔ نارتھ سٹار کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں نا، نارتھ سٹار کی طرف اگر آپ کا بایاں کندھا ہونا تو آپ کے سامنے مشرق ہوتا ہے اور بالکل پیچھے مغرب، اور رائٹ کے اوپر جنوب، اور نارتھ سٹار تو ہوتا ہی نارتھ میں۔ تو یہ آپ دنیا میں کہیں پہ چلے جائیں اور نارتھ سٹار آپ لوکیٹ کرتے ہیں، وہ جو سٹارز کی مختلف بنی ہوتی ہیں شکلیں، دب اکبر ہم اسے کہتے ہیں، وہ اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ لوکیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قتادہ کہتے ہیں ان تین چیزوں کے علاوہ جس نے بھی علم نجوم کے حوالے سے کوئی بیان کیا تو وہ غلطی پر ہے اور اس نے اپنی عمر کا حصہ ضائع کر دیا۔ انہوں نے کہا قرآن و سنت میں صرف یہ تین چیزوں کا تعلق ہے ستاروں کے ساتھ۔ نمبر 1 آسمان کی خوبصورتی، نمبر 2 شیاطین بھگانے کا ذریعہ، موسٹ اپروپریٹ جو ہے وہ سورۃ الحجر میں آیا ہے کہ شہاب ثاقب ہم مارتے ہیں جنات کے اوپر جب وہ اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نمبر 3 انہوں نے کہا کہ یہ آپ اس کے ذریعے راستے اندھیری رات میں معلوم کر لیتے ہیں۔ اس کے سوا اگر کوئی کرتا ہے اپنی عمر ضائع کر رہا ہے، جس طرح ہمارے مفتی صاحب نے اپنی عمر ضائع کی ہے، اس کو کرونا کے ساتھ لیٹ کیا، پتہ نہیں کیا کیا، سریا ستارہ کیا سے کیا بنا دیا۔ یہ اسی طریقے سے یہ جیسے مطلب آؤٹ آف کنٹیکسٹ لوگ چیز پیش کرتے ہیں۔ ہمیں کسی نے یہاں اکیڈمی میں ایک دفعہ حدیث بھیج دی کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ سب سے بہتر وہ ہے جس کی سب سے زیادہ بیویاں ہوں۔ میں نے کہا یار اس طرح کی تو کوئی حدیث میرے علم میں نہیں ہے۔ تو صحیح بخاری کھولی تو عبداللہ بن عباس کا یہ قول تھا کہ وہ نکاح کی ترغیب دلاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ نکاح جو ہے نیکی کا کام ہے، اور جو سب سے بہترین شخص تھا نا اس کی اتنی زیادہ اس نے نکاح کیے ہوئے تھے، یعنی نبی علیہ السلام نے بھی نکاح کیے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام چونکہ انسانیت میں سب سے بہترین ہے، تو آپ نے جو عمل کیا ہے نا وہ بہتر ہے۔ تو اس نے اس کو وہ اور طرح بیان کیا کہ جو سب سے زیادہ شادیاں کرتا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ وہی کیتا ہے انہوں نے سریا ستارے نال کوئی اور شاید ریلیٹ کرتی ہے، حالانکہ وہ تو موسم کے آنے کی خبر تھی 12 مئی۔ ویسے 12 مئی پاکستان کے لیے وہ اچھا نہیں ہے، سینکڑوں لوگ مرے تھے، آپ کو پتہ ہے۔ 12 مئی میں 2007 کے اندر کراچی میں ایک سابق فوجی ڈکٹیٹر جو اس وقت موت کے لیے ایڑیاں رگڑ رہا ہے ایک بیماری میں، اس نے قتل عام کروایا تھا صرف پولیٹیکل گین کی خاطر۔ تو 12 مئی تو پاکستان میں آفت آئی ہوئی ہے، اور جو اس طریقے سے آفتیں بگا رہے ہیں تو سر پولیو آفت نہیں ہے؟ 12 مئی آگے گزر جاتی ہے، ہر دفعہ ڈینگی ادھر کا ادھر ہی رہتا ہے۔ یہ اب میں آپ کو اینٹی وینم پھکی الزامی جواب بھی سازت دے رہا ہوں کہ اس طریقے سے جاتا ہے۔ اور وہ دلیل دے رہے ہیں جو امریکہ نے بھی اناؤنسمنٹ کیا، امریکہ نے تو کئی دفعہ ڈیٹس بدلی ہیں، ابھی اس 14 کی دی ہے نا ڈیٹ انہوں نے، اب اور بھی آگے دے دیں گے، پھر کیا کرو گے تسی؟ تو اللہ نہ کرے کہ گوروں کو اردو آئے اور آپ لوگوں کو انگلش آئے کہ ان کو آپ لوگوں کی یہ باتیں پتہ چلیں تو الٹا اسلام کی بدنامی کا باعث بنے۔ اسلام کی کہانیت کیا ہے کہ اس کی وجہ سے تو اسلام کو یہ لوگ مشکوک بنا رہے ہیں اپنی غلط انٹرپریٹیشن کے ذریعے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام سے کاہنوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کاہنوں کا علم کوئی شے نہیں ہے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات وہ ایسی پریڈکشن کرتے ہیں وہ واقعی پوری بھی ہو جاتی ہے پیش گوئی۔ تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو احکامات دیتا ہے، فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں تو وہ احکامات آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، تو بعض اوقات شیاطین ان کے قریب ہوتے ہیں تو اس میں سے کچھ وہ بھی سن لیتے ہیں، پھر اس میں اپنی طرف سے چیزیں ملا کے کاہنوں کو بتاتے ہیں، اور کاہن جو ہے وہ 100 قسم کے جھوٹ، یہ الفاظ ہیں کہ 100 ٹائم اس میں جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتاتے ہیں، کچھ بات ٹھیک بھی ہوتی ہے، زیادہ تر غلط باتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر شہاب ثاقب پھینکتا ہے، جس کا ذکر سورۃ الحجر میں بھی آیت نمبر 18 کے اندر موجود ہے، میٹرائٹس جنہیں ہم کہتے ہیں۔ ان کی سائنٹیفک ریزن اپنی جگہ ہے، لیکن سائنس بس یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ یہ فزیکل فینومین آف نیچر ہے۔ ان سے اگر پوچھے نا کہ یہ ستارے کیوں ٹوٹتے ہیں، کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس لمحے کون کا ستارہ جو ہے وہ ٹوٹ کے اس کا ٹکڑا وہ فلاں جگہ پہ، وہ کہتے ہیں یہ فزیکل فینومینا ہے۔ تو جتنی سائنٹیفک چیزیں ہیں فینومینا، ان کے پیچھے الٹیمیٹلی ریزن گاڈ ہوتی ہے۔ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe۔ زلزلہ آتا ہے تو سائنسدان بس ادھر آ کے خاموش ہو جاتے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے۔ ان سے آگے پوچھ لیں کہ یہ کس وقت ڈسٹرب ہونی ہے اور کیوں ہونی ہے، کیسے ہونی ہے، اس کی ریزن کیا بنے گی، وہ کہتے ہیں اٹ از فزیکل فینومینا آف نیچر۔
بلکہ سائنس تو اپنی عاجزی کا اظہار کرتی ہے کہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے، ہم تو فزیکل ورلڈ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. یہ جو کچھ فزیکل ورلڈ میں ہو رہا ہے نا، یہ کون سی ڈیوائن سورس چلا رہی ہے، کون سی سپریم بینگ یا سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم اتھارٹی چلا رہی ہے، یہ ہمارا کوشچن نہیں ہے. حالانکہ اصل کوشچن تو وہی ہونا چاہیے. سائنس تو صرف یہ ڈسکوریز کرتی ہے. سائنس نے ڈسکور کیا کہ جی سورج جو ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو زمین مشرق سے نکل کے مغرب میں غروب ہوتا ہے. ویسے تو نہیں ہوتا، ود رسپیکٹ، اور اس میں ہر سیکنڈ میں 50 کروڑ ایٹامک بم کے برابر انرجی ریلیز ہو رہی ہے. لیکن یہ ساری انفارمیشن نے سورج کو پیدا نہیں کیا. سورج کو سمجھنے کے لیے ایکویشنز ہیں، یہ فزیکل لاز ہیں، ان لاز نے نہیں پیدا کیا. انڈے میں سے چوزا نکلا ہے، یہ ایک انفارمیشن ہے. تو کیا اس انفارمیشن کا یہ مطلب ہے کہ اس انفارمیشن نے انڈا بنایا ہے؟ نہیں. انڈے کو سمجھنے کے لیے، چوزے کو سمجھنے کے لیے انفارمیشن ہے، بنانے والا تو اللہ ہے. تو ستاروں کا علم کی کوئی اسلام میں حیثیت نہیں ہے. جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں اور جا کے ان سے کاہنوں سے حساب کتاب لگاتے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے مذہبی لوگ بھی جو ہے نا وہ حساب کتاب لگوا رہے ہوتے ہیں. اس قسم کے حساب کتاب نہ آپ لگوایا کریں. اور وہ تکے لگاتے ہیں، تکے پورے ہو جاتے ہیں. اور پاکستان میں تو آپ ہر قسم کا تکے یہاں پہ پورا ہو جاتا ہے. یہاں پہ حالات و واقعات تو کسی وقت بھی بگڑ جاتے ہیں، کسی وقت ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور پھر لوگ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب یہ کیسے پتہ چل گیا، کیسے کر دیا. تو میں پھر ان کو آخری جواب یہی دے سکتا ہوں کہ میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں ایک سبجیکٹ ہے مشین ڈیزائن، اس کا ایک فارمولہ کسی بزرگ کو، کسی کاہن کو، کسی صاحب کشف کو، سارے اب یہ ہو گئے نا، کسی استدراج والے کو لکھ کے دیتا ہوں، وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. دل کا حال چھوڑ دو، دیکھ کے. صرف پڑھنے کی بات کر رہا ہوں، سمجھانا تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ کہ یہ لکھا کیا ہوا ہے. دیکھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، سمجھانا تو بڑی دور کی بات ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو آ جائے، پھر کر لیتے ہیں چیک، لکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے، میڈیا کو بلا لیتے ہیں تو مان لیں گے آپ کو. ویسے تو ساری کے ساری ویڈیوز دیکھ کے آپ کے اندر سے ایک ہی آواز نکلے گی کہ واقعی یار مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اور یہ مجلس نمبر 100 کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا، اس میں آلموسٹ 50، وہ سمجھ لیں 50 قسطیں تو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں نا، 50 ٹاپکس ہیں. اب تو نیا بھی عرض کر دیا اس میں جی. اسی کا ایک نیا ورژن آیا ہے. وہ ایک بزرگوں نے ہمارے بعد میں کہا تھا نا کہ جی اس کو کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے. بابے کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے، اس کا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے. تو اسی سے ہی یعنی ایک چیز پک ہوئی کہ یار یہ جو ہم کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. تو اسی قافیے کے اوپر ایک اور شعر بھی بن جاتا ہے اس اعتبار سے کہ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، سنی بھی کہتے ہیں، شیعہ بھی کہتے ہیں، اور آپ شوٹ صاحب لے لیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، سب کے سب کہتے ہیں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. یہ کتابوں کا جہاں. تو بہرحال ان ساری چیزوں کی بعد آپ کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی سر؟ کرونا کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. کرونا کو آپ سائنٹیفکلی لے کے چلیں، اپنی احتیاط کے پوائنٹ آف ویو سے اللہ کی طرف رجوع لے کر آئیں روحانی طور پہ. انشاءاللہ تعالیٰ ستے خیر ہیں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں ہر سال 200 سے زیادہ وائرسز آ کے مختلف قسم کی نزلہ زکام کی بیماریاں پھیلا کے اللہ کے فضل سے کروڑوں لوگوں کے اوپر اٹیک کر کے ان کا کوئی نقصان پہنچائے بغیر واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اینٹی باڈیز اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں کہ وہ امیونٹی سسٹم ان کے ساتھ جنگ کرتا ہے. تو ادروائز اگر آپ کسی کو ویسے مارنا چاہتے ہیں تو اس کو کرونا کہہ کے بے شک مار دیں تو وہ مر جائے گا، وہ تو بالکل مر جائے گا. میں نے آپ کو اپنے آفس کا واقعہ بتایا کہ وہ غلط رپورٹ بن گئی کہ اس کے گردے فیل ہوئے ہیں، تو 1 مہینے کے اندر آلموسٹ 25-30 کلو وزن اس کا کم ہو گیا، حالانکہ اس کو کچھ بھی نہیں تھا. بعد میں رپورٹ غلط تھی، وہ ٹھیک ہو گیا. بلکہ مجھے ایک ڈاکٹر صاحب نے اگلے دن بتایا، وہ کہتے ہیں یہ بالکل جینون واقعہ ہے. یورپ یا امریکہ میں ایک شخص کے بارے میں جس کو ڈیتھ پینلٹی تھی، تو اس کے اوپر انہوں نے تجربہ کرنا تھا کہ یہ جو آپ کے سینسز کی جنگ ہے، یہ کیسی جنگ ہے کہ انسان اگر
اپنے نفس کنٹرول نہ رکھ سکے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے. اس کو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں بجلی کے جھٹکے سے یا زہر کا ٹیکہ لگا کے نہیں ماریں گے, کوبرا سانپ ڈسوا کے تمہیں ماریں گے. اس کی آنکھوں پہ انہوں نے پٹی باندھی اور 2 کامن پن ہیں, وہ 2 دانت ہوتے ہیں نا کوبرے کے, اس کے کمر پہ نا اسی فاصلے پہ رکھ کے ایسے چبوئے, وہ مر گیا کامن پنوں سے. جس طرح ہماری کرکٹ ٹیم جو ہے وہ انڈیا کے خلاف جب بھی کھیلتی ہے میچ ہار جاتی ہے, کیونکہ وہ پہلے ہی لوزر ہوئے ہوتے ہیں کہ ان سے نہیں ہم جیت سکتے. تو یہ ساری نروز کی گیم ہے. ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر. علی بھائی اگلا کویشچن ہے, پچھلے دنوں نماز جمعہ کے حوالے سے کراچی کی ایک مسجد میں اجازت سے زیادہ گیدرنگ کر کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والی مسجد انتظامیہ کو سمجھانے کے لیے جب ایک لیڈی SHO محترمہ شرافت خان صاحبہ وہاں پہنچیں تو اچانک نمازیوں نے ان پر حملہ کر دیا, جس کی وجہ سے ان کی اینک بھی ٹوٹ گئی اور معمولی زخم بھی آیا. دیندار لوگوں کی جانب سے اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ انتہائی شرمناک ایٹیچیوڈ ہے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. جب ہم نے یعنی وہ مسجد انتظامیہ یا ان سے ریلیٹڈ لوگوں کے ساتھ رابطہ کیا تو ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اپنی مادری زبان میں پشتو میں گالیاں نکالی ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی آڈیو ریکارڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے نا, یہ آپ کسی کو سنوائیں تو یہ گالیاں نکال رہی ہیں, اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے ان کے اوپر کاؤنٹر اٹیک کیا. میں اس کے باوجود کہتا ہوں کہ ایک عورت کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ اٹھانا اور دوسری طرف وہ سرکاری اہلکار بھی ہو, یہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے. آپ صبر کا مظاہرہ کریں. جب دیندار طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہم لوگ ریلیجن کے فالو کرنے والے ہیں اور ہمارے نبی علیہ السلام کو دین کی راہ میں تکلیفیں بھی دی گئیں تو انہوں نے برداشت کی, اپنی ذات کی خاطر کسی کو بد دعا بھی نہیں دی, تو اسی چیز کو جب پریکٹس کرنے کی باری آتی ہے تو آپ یہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں اور آپ اس طریقے سے یعنی اٹیک کر دیتے ہیں ایک SHO کے اوپر جس کی ذمہ داری ہے. اور میرا خیال ہے پولیس والوں نے وہ عورت اس لیے بھیجی کہ شاید عورتوں کا یہ خیال کر لیں گے, کیونکہ مرد آتا تو ویسے ہی ان پہ زیادہ غصہ آتا ہے نا, عورتوں کے ساتھ بندہ تھوڑا لحاظ کرتا ہے. باقی میڈیا بھی خیر ایک طرف کی پکچر پیش کرتا رہا, میڈیا کو ہم چھوڑتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے باوجود یہ زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ, اور اس زیادتی میں پورا حصہ ہے ہمارے اس معاشرے کا, ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کا, ہمارے ریاستی اداروں کا, جنہوں نے ہمیشہ پولیس کو غلط طریقے سے ہی عوام الناس کے سامنے پیش کیا ہے. یہ تو جب سے یہ دہشت گردی کے حوالے سے پولیس والوں کو قربانیاں دینی پڑی ہیں تو ان کے لیے شہید کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ورنہ پاکستان کی ہسٹری میں صرف جب فوجی شہید ہوتے تھے ان کے لیے شہید بولا جاتا تھا, اور پولیس والوں کے لیے بولا جاتا تھا ہلاک ہو گئے اتنے پولیس والے, اور عوام کے لیے بھی ہلاک ہو گئے. یہ تو اب ضرب عضب اور رد الفساد کے بعد تھوڑا سا چونکہ کنسنسس ہوا ریاستی اداروں کا اور پولیٹیکل لیڈرز کا اور جماعتوں کا, تو ان کو یہ تھوڑا ریئلائز ہوا کہ یار یہ نہیں ہے ٹرم سب کے لیے شہید کی استعمال کرنی چاہیے. تو پولیس کو بدنام کرنے میں جہاں پولیس والوں کی اپنی کمزوریاں ہیں, ساتھ ہی ساتھ باقی لوگوں نے بھی پورا حصہ ڈالا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہمارے PTV کے ڈرامے ہوں یا دوسرے پرائیویٹ چینلز کے ڈرامے ہوں, اس میں پولیس والوں کو ہمیشہ برے کردار کے طور پہ عموماً پیش کیا جاتا ہے. اور میرے لیے زیادہ دکھ کی بات ہے کہ جب ہمارے ایک ریاستی ادارے نے ایک TV ڈرامہ بنایا ہے اس میں وہ پولیس والوں کو برا دکھا رہے ہیں, تو کل کو پولیس والوں نے اگر کوئی اس قسم کے ڈرامے بنانے شروع کر دیے, اس میں آپ کو برا دکھانا شروع کر دیا, پھر آپ نے کہنا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی یہ تو حب الوطنی کا سوال آپ اٹھانا شروع کر دیں گے. تو یہ بالکل غلط ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری عدلیہ کو از خود نوٹس لینا چاہیے ایسی تمام چیزوں کا, ایسے تمام ڈراموں کا جس میں ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں, چاہے پولیس ہو, فوج ہو, ایجنسیز ہوں, ان کا نیگیٹو کریکٹر دکھایا جائے. پاکستان کے پلیٹ فارم سے ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, ورنہ یہی کچھ ہمیں بھگتنا پڑے گا. آپ دیکھ لیں عوام الناس جو ہے وہ پولیس سے کتنی نفرت کرتی ہے, حالانکہ میں ڈائریکٹلی, ہمارے ہزاروں میں اسٹوڈنٹس ہیں پولیس والے, دیندار لوگ موجود ہیں بیچارے اتنی محنت سے. ابھی یہ کورونا کا جب ایشو چل رہا ہے سب لوگ ڈاکٹروں کی بات کر رہے ہیں, ڈاکٹروں کو تو پھر بھی تھوڑا بہت کچھ اویلیبل ہے, پولیس والے جو بیچارے ڈیوٹیز دے رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ان کے پاس تو سارے نہ ماسک پورے طریقے سے ہیں, نہ دستانے موجود ہیں, اور کتنی مظلومی کی زندگی وہ گزار رہے ہیں. یقین کریں مجھے پرسنلی ویسے پولیس والوں کے اوپر کافی ترس آتا ہے, ان کے ساتھ ہمارا ایز اے معاشرہ رویہ درست نہیں ہے.
اور یہ بہت سخت زیادتی ہے جب ہم پولیس کو باقی ریاستی اداروں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. سر یہ کمپیئر آپ اس وقت کریں جب آپ جو باقی ریاستی اداروں کو بجٹ دے رہے ہیں نا اس کا 10واں حصہ پولیس کو دیں نا آپ, تو وہ آپ کو ان سے بہتر کام کر کے دکھا دیں گے, کیونکہ پولیس والے سول ایجنسیز ہیں, اور سول ایجنسی جو ہیں ان کا فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے عوام الناس کا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح کراچی شہر میں رینجرز کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی تھی جب تک کہ پولیس ان کا ساتھ نہ دیتی. جس طرح کہ مشہور ہے ہمارے معاشرے میں کہ پولیس والوں کو تو واردات ہونے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ کس نے کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک مزاح کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. تو اس کا اگر پازیٹیو پہلو دیکھیں نا تو ان کو ہر علاقے میں, ہر محلے میں جو ٹیڑھا بندہ ہے, کون سا ڈان ہے, وہ فرسٹ ہینڈ نالج ان کے پاس ہوتا ہے. لیکن ان بیچاروں کی حالت یہ ہے کہ یہ ان کے پاس اپنی جو یہ گاڑیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں, کیا کہتے ہیں جی ان کو, یہ موبائل, ان میں پٹرول اور ڈیزل ڈلوانے کے پیسے بھی نہیں ہوتے ہیں. یعنی ہمیں بھی کچھ کورٹس کے کیسز کو بھگتنا پڑا ہے نا, تو اس میں اندازہ ہوا ہے کہ کئی بار مطلب میں نے ان کو پنڈی لے کے گیا ہوں اگر ہائی کورٹ میں, تو مطلب ہم ساتھ لے کے جاتے ہیں خود خرچہ کر کے. ان کو جتنا خرچہ ملتا ہے بیچارے وہ گرمیوں میں وہ اس طرح نہیں کر سکتے. ہم نے تو جانا ہوتا ہے چلو کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں کم از کم سخت گرمیوں میں کوئی اے سی والی مل جائے, تو وہ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ اوورآل ہمارا معاشرہ میں سمجھتا ہوں مجرم ہے. اور آپ دیکھ لیں 2014 کے دھرنوں میں بھی جس طریقے سے پولیس والوں کو زخمی کیا گیا, اس کے بعد پھر ایک مذہبی جماعت کی طرف سے دھرنے ہوئے فیض آباد والے, اس میں پولیس والوں کے اوپر کس طریقے سے پتھراؤ کیا گیا. وہ ایک آپ دیکھیں لڑکا ویم فل کیا ہوا تھا, اس بیچارے کی آنکھ نکل گئی. ٹھیک ہے جی, بالکل ینگ بچہ, پڑھا لکھا, اب اس کا کیا قصور تھا, گلیلیں چلانے دی. اور ادھر جو ہے وہ جناب کورٹ سے ڈیسیژن آ رہے ہیں اور جناب ٹویٹس آ رہی ہیں کہ جی جناب ان کے ساتھ آپ نرمی کا رویہ رکھیں, ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیں اور اپنی آنکھیں نکلوا لیں. اور وہی کچھ ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ نہ ہماری نیشن, نہ ہمارے ریاستی ادارے, نہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز, ایون نہ ہماری عدلیہ پولیس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہو, کوئی نہیں. اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں کہ جو ان کو ایز اے ادارہ اون کرتے ہوں, حالانکہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. میرے تو کافی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ہائر پوسٹ کے اوپر موجود ہیں دین کے اعتبار سے, تو اپنے اپنے علاقوں کے ٹاپرز ہیں. وہ سی ایس ایس میں ٹاپ کیا ہوا ہے, ڈاکٹرز ہیں تو اپنی فیلڈ میں ٹاپرز ہیں, انہوں نے اپنے شوق سے یہ یعنی محکمے اڈاپٹ کیے ہیں. جب وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ لوگ ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, حالانکہ بڑے بڑے اچھے ایماندار لوگ بھی موجود ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں اوورآل پولیس والوں کے ساتھ جو رویہ ہے نا اس معاشرے کا, کوئی پازیٹیو نہیں ہے. اب رہا ان کا رویہ, تو ظاہر ہے کہ ان کے اندر بھی کمزوریاں موجود ہیں, لیکن اگر آپ ان کو گیون سرکمسٹانسز میں دیکھیں نا تو کسی حد تک جو ہے نا ان کی غلطیاں جسٹیفائی اس اعتبار سے ہو جاتی ہیں کہ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں اویلیبل جو باقی لوگوں کو اویلیبل ہیں. ان کو خالی آپ فضائل سنا کے چلا سکتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. تو باتیں کرنا صرف آسان ہے نا. آپ ذرا پاکستان کے ججز کی تنخواہیں دیکھیں نا, اس کے اگینسٹ پولیس والوں کی تنخواہیں دیکھیں. فوج کے اندر آفیسرز کے آپ بینیفٹس دیکھیں اور پولیس والوں کے بینیفٹس دیکھیں. جب آپ ان کو وہ کچھ نہیں دے رہے ہیں تو آپ ان سے کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ اس قسم کے فرشتے بن کے آپ کو نظر آئیں گے. اور پھر اگلی بات ہے وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے, باہر سے تو نہیں ہم نے امپورٹ کیے ہوئے. اس معاشرے میں اگر کوئی 2 نمبر ہے تو وہی اگر پولیس میں چلا جاتا ہے 2 نمبر ہوگا. اسی طریقے سے اگر پولیٹیکل لیڈرز میں لوگ خراب موجود ہیں تو ججز میں بھی ہیں, فوج کے اندر بھی ہیں, پولیس کے اندر بھی ہیں. اس کی وجہ سے پورے ادارے بدنام نہیں ہو جاتے, وہ چند انڈیویجولز ہیں. اور وہ انڈیویجول اس لیے ہیں کہ ایز اے نیشن ہمارے اندر اس طرح کی کمزوریاں موجود ہیں. گراس روٹ لیول سے ہم لوگ صرف اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دے رہے ہیں, تربیت کوئی نہیں ہے, تربیت زیرو ہے. جس کا میں آپ کو ایک منہ بولتا ثبوت دیتا ہوں. آپ اپنے گھروں میں معاشرے میں آبزرو کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو بچہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہونا, لوگ کہتے ہیں یار یہ بالکل پولا ہے ہمارا بچہ, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. اور جو چلاکی ہوشیاری کر کے کوئی 2 نمبر طریقے اڈاپٹ کرتا ہو, کہتے ہیں یار یہ بچہ اے تیرا منڈا صحیح نکلے بچوں. جو بچہ اپنے باپ کو یہ کہے کہ ٹریفک سگنل پہ رکنا ہے, اس کو کہتے ہیں یہ تو بالکل سیدھا جو ہے رک رہا ہے. اور جو کہتے ہیں نا ابا جی کوئی نہیں رش کوئی نہیں کٹ کھڑو, کہتے ہیں یار اے منڈا تیز ہے. یہ ہمارا معیار ہے جناب. تو پھر اس قسم کے لوگ جب پولیس میں جائیں گے, فوج میں جائیں گے, عدلیہ میں, پھر وہ اس قسم کے ہی بن کے نکلیں گے نا جو بچپن سے آپ نے تربیت کی ہے.
لیکن سر آپ گوروں میں دیکھیں نا، پھر کہتے ہیں گوروں کی تعریف کرتے ہیں، سر ان میں اکثر آپ کو بالکل سیدھے بالکل لوگ نظر آئیں گے، بالکل سیدھے سادھے. سر جن ملکوں کے اندر کنڈکٹر ہی نہ ہو بسوں میں کرایہ لینے کے لیے، لوگ اپنا کرایہ خود ایمانداری سے ڈالتے ہوں، ان کے ساتھ ہم اپنا کمپیریزن کیا کروائیں؟ جنت میں پھر بھی آپ نہیں جانا ہے، ٹھیک ہے نا. تو میں اس واقعے میں جو کچھ ہمارے اس مذہبی طبقے کی طرف سے ہوا اس کو کنڈیم کرتا ہوں. پولیس آفیسر کے ساتھ ہم ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، پلس یہ کہ میں تھوڑا ریلیجس طبقے سے بات کروں. یہ جمعہ اس وقت کرونا کی وجہ سے ہمارے لیے تھوڑی سی آزمائش بن گیا ہے، اور لوگ ہمیں حدیثیں سنا رہے ہیں کہ جی وہ 3 جمعے جس نے چھوڑ دیے تو یہ ہو جائے گا. اور یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو جمعہ تو نہیں چھوڑتے اور نماز پڑھتے بھی کوئی نہیں، جمعے کے علاوہ کوئی پڑھی نہیں، جمعہ کبھی چھوڑا نہیں. تو ان کو بتائیں کہ صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے شرک اور اسلام، کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے. نماز چھوڑنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ کافر ہے عملاً. اور یہ صرف جمعے کی نماز نہیں، عام نماز. تو جمعے کو لوگوں نے اپنے سر پہ سوار کیا، حالانکہ جمعے کا تعلق جس چیز کے ساتھ تھا نا وہ تھی تذکیر، نصیحت. جمعے والے دن آپ نے لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، آخرت کی جواب دہی کا سنانا ہے، ڈر. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ویسے جمعے کی نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں ظہر، وہ 4 رکعتیں ہوتی ہیں، لیکن جمعے والے دن اللہ نے 2 رکعتیں کم کر دی ہیں. کیوں؟ کہ تقریر سننی ہے آپ نے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو سب سے پہلے پہر میں آ جاتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب ملتا ہے مسجد کے اندر. جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے ذبح کرنے کا، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بکری یا بھیڑ، جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنے کا، اور جو بالکل اینڈ پہ آتا ہے نا اسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جب ممبر پر خطیب چڑھ جاتا ہے تو فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں پھر وہ ذکر سننا شروع کر دیتے ہیں. ذکر کیا؟ وہ تقریر کو کہا گیا، یاد دہانی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ قرآن بھی تو اللہ کی یاد دلاتا ہے نا. صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں کہ نبی علیہ السلام کہ جمعے کا خطبہ قرآن کی آیات ہوا کرتی تھی، خصوصاً سورہ قاف، سورت نمبر جو 50 ہے، پارہ نمبر 26 میں آپ کی تقریر یہ ہوتی تھی. تو جمعے کا مقصد ہے تقریر، اور تقریر میں نکاح، طلاق، استنجے کے مسائل نہیں، پولیٹیکل ایشوز. لہذا جمعہ پڑھانے کا منصب بیسیکلی علماء کا نہیں ہے، حکمرانوں کا ہے. شاہ فیصل مسجد میں پرائم منسٹر کو خود جمعہ پڑھانا چاہیے. چلے نماز پڑھانے کے لیے کوئی عالم دین آگے کر دیں، جمعے کی تقریر پرائم منسٹر کو کرنی چاہیے. ہر شہر میں ڈپٹی کمشنر خود جمعہ پڑھائے، تقریر خود کرے، ٹھیک ہے، باقی جو ہے وہ. بلکہ اب یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے تو شروع بھی کیا ہے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے لیکچر شروع کروائے ہیں جمعے والے دن مختلف مساجد کے اندر پولیس آفیسرز کے. 1-2 جگہ پہ میں نے آبزرو کیا ہے. تو چلے وہ اگر ان کو ممبر پہ نہیں چڑھنے دیتے، چلو جمعے کے بعد ہی کوئی 2-4 باتیں وہ کر لیں کہ آپ ہمیں سجیسٹ کریں. تو یہ جمعے کا مقصد تھا. لہٰذا اب یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں جمعے ہمارے چھوٹ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی تقریر سنی نہیں ہے، دوسری اذان کے وقت مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کون سا جمعہ پڑھ رہے ہیں؟ اور پھر ان کے وہ علماء بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ اصل خطبہ عربی والا ہے، اصل عربی والا ہے، جو وہ عالم کو خود نہیں اس کا ترجمہ پتا ہوتا، نہ آڈینس کو پتا ہوتا ہے، وہ اصل ہے. اور یار جب ممبر پہ چڑھ گئے نا، آپ تقریر شروع کر دی، تو اب آنے والے کا بس صرف ٹوٹل پورا ہوگا، جمعے کا ایکسٹراڈنری ثواب اس کا ختم، صرف فرض ادا ہوگا. تو چونکہ یہ پولیٹیکل گیدرنگ ہے، اس لیے زور تھا کہ جمعہ نہ چھوڑا جائے تاکہ مسلمان ایک پیج پہ رہیں. انہوں نے سے پکڑ کے بتا دیا وہ جی مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. کیوں؟ کہ وہ مسلمانوں کی مین سٹریم سے ہٹ جائیں گے. ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں حدیث ہے جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دے گا. وہ جمعے سے مراد 2 رکعتیں نہیں ہیں، عربی خطبہ نہیں ہے، اصل میں وہ تقریر ہے جس میں کہانیاں نہ سنا رہے ہوں، قرآن و سنت سنا رہے ہوں، ورنہ وہ عام نماز ہی ہے. پھر مسلم شریف میں حدیث ہے جو لوگ جمعے والے دن مسجد میں نہیں آتے، اپنے گھروں میں رہتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان کو گھروں سمیت آگ میں جلا دوں. کتنی بڑی تھریٹ ہے. اس طریقے سے ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ صرف 4 لوگوں کو معاف ہے، یا وہ غلام ہو،
یا عورت ہو یا بچہ ہو یا مریض ہو. تو اب ہم کیٹاسٹرافک کنڈیشن سے گزر رہے ہیں. مرض کی کیٹاگری کسی درجے تک فال کرتی ہے. گورنمنٹ نے ڈیسیژن کیا ہے جمعے کے حوالے سے جو اسٹرکشنز لگائی ہیں تو اس کو فالو کریں. اس پہ آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا. آپ زور کی نماز گھر میں ادا کر لیں. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے جب تیز بارش ہوتی یا سخت سردیاں ہوتی تو نبی علیہ السلام کہتے ہیں اذان کے ساتھ ایڈ کرواتے صلو فی الرحال، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح چھوڑ دیتے اور یہ کہتے کہو صلو فی الرحال، گھروں میں نماز پڑھ لو. صلو فی بیوتکم، اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھ دو. لوگ کہتے ہیں وہ اس لیے کہ کیچڑ تھا. چلو بارش کے لیے تو کیچڑ تھا، سخت سردیوں میں کیا مسئلہ تھا؟ تردد آنے میں، سخت گرمیوں میں بھی. تو جہاں پہ آسانی ہے وہ آپ لوگوں کو لینے دیں. ویسے میں نے اس کے اوپر کرونا کے حوالے سے میری کافی ساری ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں. گھر میں نماز پڑھنا، تراویح کے حوالے سے، نفلی نمازیں تو ویسے ہی گھر میں افضل ہیں. تو یہ چونکہ لوگوں کے دماغ پہ یہ جمعہ اس اعتبار سے سوار ہوا ہے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو مرضی ہو جائے. لوگوں نے تو گھروں میں جمعے شروع کروا دیے ہیں. یہ نئی بدعت شروع ہو گئی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھنا اور ممبر پہ 2-4 آیتیں پڑھنا یہ جمعہ اس کا نام ہے. جمعہ اس چیز کا نام نہیں تھا. جمعہ تھا نصیحت کے لیے، تذکیر کے لیے، ایک پبلک گیدرنگ کے پوائنٹ آف ویو سے. گھروں میں آپ جمعے کی جگہ زور کی نماز ہی پڑھیں گے. جمعے کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو اس طریقے سے چھپ کے جمعے پڑھ رہے ہیں اور پھر بعد میں پولیس والوں کے اوپر اس طریقے سے تشدد کرتے ہیں، یہ کوئی اسلام کا اچھا چہرہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر رہے. ہم ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ٹھیک ہو گیا؟ علی بھائی اگلا سوال ہے. ایک اسلامی بہن کا کہنا ہے میرے ہسبینڈ وفات پا چکے ہیں اور ان کے نام پر بینک میں 20 لاکھ روپے رکھے ہیں. میری آمدن کا بھی کوئی ذریعہ نہیں اور میرے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں اور ان کا خرچہ بھی اسی رقم کے پروفٹ سے پورا ہوتا ہے. کیا مجھے اس رقم پر زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی؟ ہاں جی، زکوٰۃ تو ادا کرنی ہوگی. ظاہر ہے ایک مشکل وقت ہے آپ کے اوپر، اور صرف یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اکثر لوگ سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جی میرے پاس اتنی جمع پونجی ہے لیکن میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے تو میں زکوٰۃ دوں گا یا نہیں، یا زکوٰۃ دوں گی یا نہیں. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ اسلام نے صرف اجازت دی ہے آپ کو کہ آپ ایکسٹرا کمائی کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں. ادروائز جو اصل تو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سونا جمع ہے نا، اس سونے کو توڑوا کے اس میں سے زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. کیونکہ اسلام اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ 85 گرام آف گولڈ یا اس کے ایکویلنٹ رقم سے زیادہ جوڑے. اگر وہ جوڑے گا تو ہر لیونر ایئر میں اس کو اس کا 40واں حصہ، جس کو آپ 2.5% کہتے ہیں، وہ نکالنا ہوگا. 7.5 تولے سونا بنتا ہے آلموسٹ، یا اس کی مالیت. اور اس میں نصاب بھی جو ہے وہ سونے کا ہوگا، چاندی کا نہیں. کیونکہ اس وقت جو ہمارا کرنسی نوٹ ہے وہ گولڈ کے ایکویلنٹ شمار کیا جاتا ہے. چاندی تو ایبسلیٹ ہو چکی ہے. اس وقت آلموسٹ اگر گولڈ کی قیمت 95 کے اراؤنڈ اباؤٹ ہے تو 7.5 تولے سونے کی آپ قیمت نکال لیں. جب اتنی جمع پونجی بن جائے گی تو ظاہر ہے ان کی وہ کتنی لکھی ہے 20 لاکھ، تو یہ اس کے اندر آتی ہے. تو 20 لاکھ کو 40 پہ ڈیوائڈ کریں، جتنی رقم آئے گی وہ انہوں نے زکوٰۃ دینی ہوگی. اسی 20 لاکھ میں سے دیں. اب اگر انہوں نے بینک میں یہ پیسے فکس کروائے ہوئے ہیں پھر ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے نکلوانا بھی اس کو. بینک کا سود تو حرام ہے. اگر اسلامک بینکنگ میں کہیں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے منی اگینسٹ گڈس تو اس کا جواز موجود ہے. تو تب بھی پھر وہ ان کے ساتھ کینسل کر کے کوئی اور اس کا راستہ نکالیں. اس طرح کا زکوٰۃ تو بہرحال دینی ہوگی. پلس یہ ہے کہ اگر ان کے خاوند ابھی فوت ہوئے ہیں اور وہ 20 لاکھ ترکہ چھوڑ کے فوت ہوئے ہیں تو 20 لاکھ کی 20 لاکھ کی مالک یہ نہیں ہوں گی بلکہ وہ تقسیم ہونا ہوگا ترکے میں. اگر ان کے ساس سسر زندہ ہیں تو دونوں کو 1/6 ملے گا، ان کو 1/8 ملے گا. اور اگر ان کی اولاد نرینہ نہیں ہے تو پھر خاوند کے بہن بھائیوں تک بھی حصہ جائے گا. اگر اولاد نرینہ ہے یعنی کوئی میل بچہ ہے تو پھر اولاد تک جائے گا، اور اگر بچے چھوٹے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر یہی مالک ہیں ان کی نگہداشت کے طور پہ. تو اس کو اس طریقے سے لے کے چلیں. زکوٰۃ کے جدید اور قدیم 70 احکام و مسائل کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 95B ریکارڈ کروایا ہے. وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو یہ سارے انشاءاللہ تعالی معاملات کلیئر ہو جائیں گے. زکوٰۃ بہرحال دینی ہوگی. اور کرٹسی کے اندر عموماً ہمارے جو مرد حضرات ہیں وہ اپنی بیویوں کے سونے کی زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. اصولاً
بیویوں کو زکوٰۃ دینی ہوتی ہے. وہ کہتی ہیں ہم تو کماتی نہیں ہیں. تو بھئی جو سونا آپ نے جوڑا ہے اس کو توڑوائیں, اس کو توڑوا کے اس میں سے دینا ہوگا. یہ تو نہیں کہ باہر سے کوئی رقم لا کے تو اس کی حفاظت کرنی ہے آپ نے. تو یہ جو مرد دے رہے ہوتے ہیں یہ مطلب ایک کرٹسی میں مرد دے رہے ہوتے ہیں, اصولاً تو اس عورت نے دینی ہے. چونکہ یہ مالی عبادت ہے, مالی عبادت کے اندر نیابت ہو جاتی ہے, اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے نیابت. مالی عبادت کسی دوسرے کی طرف سے ادا ہو سکتی ہے, بدنی عبادت ادا نہیں ہو سکتی سوائے حج یا عمرے کے. وہ ایک ایسی بدنی بھی اور مالی عبادت ہے جو آپ دوسرے کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ آپ دوسرے کی طرف سے نہیں کر سکتے کہ میں آپ کے حصے کی نمازیں پڑھ لوں, نہیں, کیونکہ بدنی عبادت ہے. البتہ ایک چیز ہے کہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ کے روزے کوئی منت کے رہتے ہوں تو قریبی رشتہ دار اس کو یعنی بیٹا یا بیٹی رکھیں, پورا کریں. یہ بدنی عبادت اس درجے تک الاؤ ہے. ورنہ ہر شخص نے اپنی نماز خود پڑھنی ہے, اپنا روزہ خود رکھنا ہے, کسی دوسرے کی طرف سے ادا نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں نے خود ہی کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. بلکہ میں نے جو مسلم شریف کا مقدمہ آپ کو پڑھ کے سنایا تھا اس میں امام مسلم نے ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے کہ کس طریقے سے جعلی روایتیں پبلک میں عام ہیں کہ جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی ایک نماز پڑھ لیا کرو. تو عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں یہ حدیث کس نے بیان کی؟ تو وہ کہتا ہے یہ اس شخص نے بیان کی. تو ان کا وہ تو سکہ ہے. ان کا اس نے کس سے بیان کی؟ اس نے کہا اس سے بیان کی. تو عبداللہ بن مبارک نے کہا وہ بھی سکہ ہے. ان کا اس نے کس سے بیان کی؟ تو اس نے کہا اس نے نبی علیہ السلام سے بیان کی. تو ان کا نبی علیہ السلام کے درمیان اتنا بڑا جنگل ہے کہ اونٹوں کی گردنیں تھک جائیں گی اس فاصلے کو طے کرنے کے لیے, یعنی کئی دہائیوں کا فاصلہ ہے. تو یہ سند مکمل نہیں ہے, حالانکہ راوی سکہ تھا. سکہ راوی بھی اگر کہ رسول اللہ نے فرمایا اور سند بیان نہ کرے مردود ہے. ایون امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ تابعی کہہ دینا کہ رسول اللہ نے فرمایا, ریجیکٹڈ, جب تک وہ صحابی کے ساتھ سند بیان نہیں کرے گا, کیونکہ اس کی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہی ثابت نہیں. تو اب یہ جو بزرگ بابے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور کہیں لکھا ہی نہیں ہوا, اپنے اعتبار سے ہی بیان کر رہے ہیں, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. تو دین کا علم حاصل کریں. یہ جو شریعت کے معاملات ہیں ان کو بڑا کیئرفلی لے کے چلنا ہوتا ہے. زکوٰۃ چونکہ اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. ان میں پہلا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے بعد نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ دینا, استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا. تو انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی اس کی. ٹھیک ہو گیا, جزاکم اللہ خیر. علی بھائی اگلا سوال ہے, میری ایک بیٹی 2018 دسمبر میں پیدا ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھی. ہم نے نہ تو اس کا جنازہ پڑھا اور نہ ہی غسل دیا, لیکن آج علی بھائی کا کلپ دیکھا تو غلطی کا احساس ہوا. ایسی صورتحال میں مجھے اپنی اس غلطی کا ازالہ کیسے کرنا ہوگا؟ پلیز رہنمائی فرما دیں. پہلے تو اللہ کی طرف رجوع لائیں اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو مرنے سے پہلے یہ پتہ چل گیا ہے کہ جو آپ کو دین آپ کے بزرگوں نے سکھایا تھا وہ اس دین سے بالکل مختلف ہے جو دین کتابوں کے اندر ہے. جو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. ویسے اس کا ایک نیا ورژن بھی آیا ہے, کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. کہتے تو دونوں اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن اس کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے نا, بالکل وکھرا جہاں ہوتا ہے, اس کا اپنا ہی ایک جہاں ہوتا ہے. تو یہ کتابوں کے جہاں میں ہے. یہ پچھلے دنوں میرا کلپ اپلوڈ ہوا ہے مردہ بچے کے جنازے کے حوالے سے, تو چونکہ انہوں نے وہ دیکھا ہے تو اب اللہ کی طرف رجوع لائیں. اور اگر اس کی قبر لوکیٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ عموماً اس طرح کے بچوں کو اسی طریقے سے دفنا دیتے ہیں کسی جگہ ہی, تو بہتر یہ ہے کہ اس کی قبر کو لوکیٹ کریں, قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھ لیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے شہدائے احد کے اوپر غزوہ احد کے 8 سال کے بعد اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی. اس طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے ایک حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی, مر گئی. صحابہ کرام نے بتایا بھی نہیں حضور کو, خود ہی جنازہ پڑھ کے دفنا دیا. 3-4 دن بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا وہ عورت نہیں نظر آ رہی, تو لوگوں نے بتایا تو فوت ہو گئی ہے. تو آپ فرمایا تم نے مجھے نہیں بتایا, میں بھی اس کا جنازہ پڑھتا, تو مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. نبی علیہ السلام قبر پہ گئے, جنازہ پڑھا. اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ قبر پہ, اب یہ قبر ایسے بنی ہے نا, اس طرف چہرہ ہے اور قبلے کے رخ کی طرف ہے, تو آپ اس کی پیٹھ والی سائڈ پہ آ کے کھڑے ہوں گے تاکہ آپ بھی قبلہ رخ ہوں.
اور پھر آپ یعنی وہ قبر کو سامنے سجدہ نہیں کر رہے ہوں گے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہوں گے، لیکن چونکہ میت کو سامنے رکھا جاتا ہے لہٰذا قبر کو بھی سامنے رکھ کے نماز جنازہ پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے پڑھی اور پھر آپ واپس لوٹتے ہوئے آپ نے فرمایا یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا، نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان دعاؤں کا حصہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے آپ قبر پہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قبر لوکیٹ نہیں ہو رہی تو پھر آپ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں۔ غائبانہ نماز جنازہ جو اہل حدیث نے جس طریقے سے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے نا، یہ اس طرح نہیں تھا، بلکہ پروموٹ کیا ہے، کوئی امیر مر جاتا ہے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیتے ہیں، کوئی غریب مر جائے تو اس کے لیے دعا کروا دیتے ہیں۔ وہ ظاہر ہے وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ کتنا بڑا وہ فائنانسر ہے۔ غائبانہ نماز جنازہ اس طریقے سے صحابہ کرام میں نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں کوئی رائج نہیں تھا۔ صرف ایک واقعہ ملتا ہے صحیح بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے نجاشی کی جب خبر آپ کو ملی، اور یہ نجاشی وہ نہیں تھا جس نے صحابہ کرام کو پناہ دی تھی، اس کے بعد جو نجاشی بنا تھا وہ مسلمان تھا، اور وہ مسلمان تھا ظاہر ہے وہ اب وہاں پہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ بیچارہ ایک مسلمان تھا، کوئی کمیونٹی نہیں تھی، اس کا کوئی جنازہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ نبی علیہ السلام تک خبر پہنچی تو صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام جنازہ گاہ کی طرف گئے، مسجد میں نہیں جنازہ گاہ میں آپ نے 4 تکبیریں کہہ کے اس کا نماز جنازہ پڑھا، اور اس سے یہ بات پتہ چلی کہ مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا ضروری نہیں، آپ جنازہ گاہ میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ سعد ابن ابی وقاص جب فوت ہوئے تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ سعد کا جنازہ لا کے رکھو حجرے کے باہر، تو صحابہ ریلیکٹنٹ ہوئے مسجد میں جنازہ پڑھنے سے، تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام تو مسجد میں بھی پڑھ لیا کرتے تھے، تو اس سے ثابت ہوا مسجد میں بھی جنازہ ہو جاتا ہے۔ افضل ویسے یہی ہے کہ جنازہ گاہ میں ہو، مسجد میں بھی جائز ہے۔ حرمین میں آپ دیکھ لیں ہر نماز کے ساتھ جنازے اٹھ رہے ہوتے ہیں، فرض نماز کے بعد وہ تھوڑا سا اذکار کا ٹائم دیتے ہیں اور ساتھ بھی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ 7-8 جنازے تو ایوریج ہر نماز کے وقت ہوتے ہیں، کیونکہ حرمین کے ارد کے جتنے لوگ ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہاں جنازہ پڑھایا جائے۔ تو ایک دل کی تسلی کے لیے تو خیال اچھا ہے، باقی تو اپنے اعمال کے مطابق انسان اٹھایا جائے گا۔ تو اگر قبر لوکیٹ نہیں ہو رہی تو آپ غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں، اور غائبانہ نماز جنازہ آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں بھی، کسی جگہ، وہ تو آپ نے قبلہ رخ کھڑے ہونا ہے، اور اس کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے نجاشی کا پڑھا، صحیح مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ایک جنازے پہ 5 تکبیرات بھی پڑھی ہیں۔ اس میں پھر یہ ہوگا کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ ہوگا اور ساتھ ایک سورت، دوسری تکبیر کے بعد درود شریف، تیسری کے بعد دعا، اور چوتھی کے بعد سلام، اور اگر 5 تکبیریں کرنی ہیں تو چوتھی کے بعد پھر دعا، کوئی اور دعا پڑھ لیں۔ مسلم شریف میں کئی ہیں، ایک تو مشہور حدیث ہے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا، یہ والی دعا پڑھ لیں۔ یہ یاد نہیں ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیں، یہ بھی نہیں آتی رب اجعلنی پڑھ لیں، کوئی سی معصورہ دعا پڑھ لیں۔ اور وہ جو میں نے بتائی تھی میت کے لیے جو صحیح بخاری میں تعلیقاً ہے، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر موجود ہے، اللہم اجعل فرطوں و ذخروں و سلفا، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اے اللہ اس کو ہمارے لیے ذخیرہ بنا دے اور ایک ذریعہ بنا دے، یعنی سفارش کے طور پر، کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس کے 3 بچے مر گئے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس پہ اگر وہ صبر کرے اور اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں جانے کا سبب ان اولاد کو بنا دے گا سفارش کے طور پہ۔ ایک عورت نے کہا اگر 2 مر جائیں تو فرمایا 2 پہ بھی ہے۔ اور بخاری میں تو یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے اگر کوئی محبوب چیز لے لوں اور اس کے بدلے وہ مجھ سے جو بھی نعمت ڈیمانڈ کرے گا تو میں اس کو عطا فرما دوں گا۔ اور بخاری میں یہ بھی حدیث ہے کہ جس شخص سے میں نے آنکھیں لے لیں تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اگر ان کی بچی یا بچہ کسی کا بھی، یہ کافی لوگوں کے سوال آئے ہیں، ہم نے ایک کو ایز اے رول ماڈل طور پر انٹرٹین کیا ہے، تو غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور آپ اپنی مادری لینگویج میں بھی عام حالت میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ صبر کے عوض آپ کو اجر دے اور اس بچے کو آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا لے، تو یہ آپ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ غلطی معاف ہو جائے گی۔ بہرحال وہ اس سے اب سبق لرن کریں کہ آپ کے ساتھ کس لیول کا دھوکہ کیا گیا ہے، کہ جو چیزیں یعنی دین میں تھیں آپ کو نہیں بتائی گئی ہیں، بابوں کا دین، فرقوں کا دین اس طریقے سے بتایا گیا۔ تو غائبانہ نماز جنازہ بھی جواز کی حد تک ایسی صورتحال میں جائز ہے۔ ویسے ایک شخص مر گیا کراچی میں، ہزاروں نے اس کا جنازہ پڑھا، اب جیلم میں اسلام آباد میں اس کا غائبانہ نماز جنازہ ہو رہا ہے، یہ غلط ہے، اس کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ نجاشی والی حدیث کو اس پہ فٹ کرنا بڑی دور کا اجتہاد ہے،
کیونکہ نجاشی تو اتنی بڑی پرسنالٹی نہیں تھا، نبی علیہ السلام کا سب سے لاڈلا، جسے آپ کا بیٹا بھی کہا جاتا تھا، جس کا نام بھی قرآن میں آیا ہے، زید بن حارثہ، جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اس کا جو بیٹا تھا اسامہ، نبی علیہ السلام اپنے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو، پوتوں کی مانند تھا۔ تو غزوہ موتا کے موقع پر آپ کو پتہ ہے نا، بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا، آپ رو رہے ہیں کہ میرے عبداللہ کو شہید کر دیا گیا، عبداللہ بن رواحہ کو، اور سب سے پہلے زید بن حارثہ شہید ہوئے، پھر عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے، اور پھر جعفر بن ابی طالب، جعفر طیار جنہیں کہا جاتا ہے، وہ شہید ہو گئے، ان کے تو بازو بھی کٹ گئے تھے، تو بخاری میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں 2 پر دے دیے۔ حضرت علی کے جو بھائی تھے جنہوں نے سورہ مریم پڑھی تھی نجاشی کے دربار میں، وہ غزوہ موتا میں شہید ہوئے تھے۔ یہ 3 ترتیب سے شہید ہوئے۔ پھر حضور نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اب مسلمانوں کو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار پر متفق کر دیا ہے، مجھے اللہ سے امید ہے اللہ اس پہ فتح دے دے گا، خالد بن ولید پہ۔ وہ فتح بس یہ ہوئی کہ وہ اتنی بڑی رومن امپائر کے لشکر سے اپنے چھوٹے سے لشکر کو بچا کے آنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے سفر کیا تھا غزوہ تبوک کے لیے، جس میں رومن امپائر 1.5 لاکھ کی فوج لے کر کیسے روم بھی بھاگ گیا تھا، وہ اصل میں اس کے بدلے میں حضور جا رہے تھے۔ تو ایلچی بھی خیر قتل کر دیا تھا، یہ بھی بیچ میں ایک واقعہ ہوا تھا۔ تو وہ ایک واقعہ ملتا ہے نجاشی والا، تو یعنی محدثین کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ سے زیادہ کوئی اہل نہیں تھا، وہ حضور کا بیٹا ہی تھا، سمجھ لیں، بچپن سے آپ نے پالا ہوا تھا، بلکہ ان کو زید ابن محمد کہا جاتا تھا۔ پھر قرآن میں آیا کہ یہ منہ والا رشتہ کوئی نہیں ہے، تو پھر زید ابن حارثہ ان کو کہا جائے۔ وہ شہید ہوا ہے، حضور نے اس کا کوئی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھا۔ تو یہ ایک اس کو ٹرینڈ بنانا اور پھر اس کے اوپر چندے اکٹھے کرنا، ٹھیک ہے، اس کو ایک ایکٹیویٹی کے طور پر کرنا، یہ اسی طریقے سے جیسے تیجے 10ویں 40ویں ہو رہے ہیں۔ تو یہ فی الحال یہی چیز بن گئی ہے۔ جواز میں کہہ رہا ہوں موجود ہے، لیکن جواز بھی کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جنازہ ہو چکا ہے اور آپ پھر بار بار اس کے غائبانہ نماز جنازے پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں دوسری جگہ لے جاتے ہیں، دوسری جگہ سے تیسری جگہ لے جاتے ہیں، اور لوگ دور دور پڑھا رہے ہیں۔ بھائی جنازہ ہو گیا، اتنے بڑے لوگوں نے پڑھ لیا، پھر بار بار غائبانہ نماز جنازہ اس کو پروٹوکول دینا نہیں، آپ دعا مانگیں۔ بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر پہنچی، آپ نے اپنے ہاتھ یوں بلند کیے کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آئی، آپ نے کہا اللہ ابو عامر کو بخش دیے اور اسے کثیر مخلوق پہ قیامت کے دن فضیلت عطا فرما۔ یہ دعا آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، جو بھی بندہ مر جائے اس کے لیے کہ اللہ اسے بخش دے اور قیامت والے دن اپنی کثیر مخلوق پہ فضیلت دے۔ یہ بھی نہیں آتی ہے اللہم اغفر لی حینا پڑھ لیں، کوئی سی دعا پڑھ لیں، عام دعا بھی۔ تو جنازہ چونکہ اب اس کیس میں تو بالکل نہیں ہوا ہوتا، ظاہر ہے کہ ادھر جنازہ ہی ہونا چاہیے۔ ہاں، جو غائبانہ نماز جنازہ قبر پہ پڑھا جاتا ہے نا، وہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، وہ غائبانہ نہیں ہوتا، وہ قبر پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ وہ میت نہیں ہے تو قبر سامنے موجود ہے۔ وہ تو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے آپ نے پھر وہاں پہ خطبہ بھی دیا تھا کہ مجھے تم سے اپنے بعد یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے خزانے تم پہ کھول دے گا اور تم پھر دنیا کی محبت میں پھنس کے ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور اسی طرح برباد کر دیے جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں برباد کر دی گئی۔ اور بڑا رقت انگیز خطبہ ہے، یہ میں نے کربلا میں ڈالا ہوا ہے۔ سر اس حدیث کی کوئی شرح نہیں بیان کر سکتا، میں نے اس کو بتایا پھر کہ اس کی شرح کیا ہے، کہ غزوہ احد کے قبرستان میں جا کے حضور یہ خطبہ کیوں دے رہے ہیں۔ خطبہ تو ہوتا ہے مسجدوں کے اندر، اور آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ میسج یہ دیا کہ یہ احد کے موقع پر وہ لوگ دفن ہیں جنہوں نے اسلام کا برا وقت دیکھا ہے اور اپنی جانیں دی ہیں، ان کی قربانیوں کا پھل تم نے کھانا ہے۔ یہ تو اللہ کے پاس جا کے جنتوں میں اپنا مقام بنا چکے، ان پہ دنیا کے دہانے نہیں کھولے گئے تھے، ان جنگوں کی برکت سے رومن اور پرشین امپائر گرنی ہے۔ آپ کو تو رومن اور پرشین امپائر گراتے ہوئے بعد کے لوگ نظر آ رہے ہیں نا، غزوہ بدر کے مجاہدین بھی رومن امپائر گرانے والے ہیں جنہوں نے گراؤنڈ پرووائڈ کی ہے، ورنہ تو اسلام کو مضبوطی تو ان لوگوں نے دی ہے نا، شہدائے احد نے، حمزہ ابن عبد المطلب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ تو حضور یہ میسج دے رہے تھے کہ دیکھو ان لوگوں نے دنیا سے کوئی حصہ نہیں لیا، یہ تو چلے گئے، اب تم لوگ پیچھے ان کا فروٹ کھاؤ گے تو دیکھنا ایک دوسرے کو قتل نہ کرنا۔ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو۔ تو حضور کو تو بتا دیا گیا تھا جنگ جمل صفین نہروان ہوگی۔ تو اور دوسرا آپ علیہ السلام نے یہ بھی میسج دیا کہ اسی غزوہ احد میں تم میں موجود تھا،
اللہ نے قرآن میں وعدہ بھی کیا تھا فتح کا، لیکن تم نے ڈسپلن لوز کیا، میرے بھی دانت شہید ہوئے اور فتح شکست میں بدل گئی۔ تو جب میں دنیا سے اٹھ جاؤں گا تو تم پھر کس پہ تکیہ کرو گے اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی؟ تو یہ میسج بھی تھا اس کے اندر۔ تیسرا میسج یہ تھا کہ صحابہ کرام نے مال غنیمت کو جمع کرنے میں، جو بظاہر دنیا کا ایک مال تھا، وہ خواہش ہے، کوئی اجتہادی طور پہ غلطی، لیکن دوسری طرف بخاری کے الفاظ ہیں کہ تم دیکھو کہ پرندے ہماری تکہ بوٹیاں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، تب بھی تم نے درہ نہیں چھوڑنا۔ پھر بھی 50 میں سے 35 نے درہ چھوڑ دیا۔ تو خالد بن ولید جو کافروں کی طرف سے آئے تھے پیچھے سے حملہ کر کے، نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، فتح جو ہے شکست میں بدل گئی، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، مدینے میں کوئی گھر نہیں تھا جس میں کوئی میت نہ ہو، اور مسلمانوں کا بڑا کانفیڈنس بھی لوز ہوا، کہاں بدر کی کامیابی اور کہاں احد کی ناکامی، ٹھیک ہے، بل وہ ایک ہی ناکامی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر مسلمانوں نے اپنا ڈسپلن نہیں لوز کیا، ٹھیک ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں پول کا میچ ہار گئے، پھر ورلڈ کپ بھی جیتا ہے انہوں نے۔ یہ واقعات انسان کو لرن کرواتے ہیں، آپ ہمیشہ پازیٹیو چیزیں اس سے لرن کرتے ہیں کہ اچھا یار یہ تھوڑا سا مس ہینڈلنگ ہوئی، آپ اپنے آپ کو امپروو کریں، کچھ بھی نہیں بگڑا ہوا۔ تو نبی علیہ السلام نے یعنی ان کو یہ بتایا کہ دنیا کی محبت چھوٹی سی ایک ایکٹیویٹی مال غنیمت کی نے، اللہ کے نبی موجود ہیں تو فتح کو شکست میں بدل دیا ہے، تو اب بعد میں بھی دیکھنا دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہونا۔ یہ 3 اس کی تشریحات بنتی ہیں۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چل گیا کہ قبر پہ جا کے آپ نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اس کو آپ غائبانہ تو ویسے نہیں کہنا چاہیے کیونکہ قبر سامنے موجود ہوتی ہے، اگر کوئی کہنا بھی چاہتا ہے تو چلے کہہ لے۔ تو اگر قبر لوکیٹ نہیں ہو رہی اس طرح کے بچے کو، چونکہ وہ اسی طریقے سے ہی دفنا دیا جاتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہیں بھی کھڑے ہو کے آپ پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، کسی مولوی کو بلانے کی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بھی اکیلے پڑھا تھا، تو نماز جنازہ آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ابھی تو لوگوں کے ساتھ یہ بھی پرابلم آ رہی ہے، جو لوگ کتاب و سنت کے منہج پہ آئے ہیں نا، بیچاروں کے گھر والوں میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ عموماً حنفی مولوی آتے ہیں، وہ تو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے، ان کو ٹینشن پڑی رہتی ہے یار جنازہ پتہ نہیں ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ تو ظاہر آپ خود پڑھ لیا کریں سورہ فاتحہ، اور خدا نخواستہ آپ کی ڈیتھ ہوتی ہے، پیچھے والے آپ کو کسی سے ایسے بندے جنازہ پڑھا دیتے تو ٹینشن لینے والی کوئی بات نہیں ہے۔ کئی صحابہ کے تو جنازے ہوئے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کے حضور یہ جنازہ پڑھنا پچھلوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، یہ ان کے اوپر فرض ہوتا ہے، میت پہ فرض نہیں ہوتا کہ اس سے اللہ تعالیٰ پوچھے تیرا جنازہ پڑھا گیا سی کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کفایہ کس کے لیے کہا جاتا ہے؟ ورثاء کے لیے، پچھلوں کے لیے، اس کے لیے نہیں، وہ تو چلا گیا۔ وہ تو سر بخاری کے الفاظ ہیں کہ میت اپنی چارپائی پہ کلام کرتی ہے، مجھے جلدی جلدی قبر کی طرف لے جاؤ، جنت کا انتظار کر رہی ہوتی ہے وہ، اور جو بری میت ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا یہ چیخو پکار جن و انس کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے، اگر انسان اور جن سنیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ واقعی جناب ابھی آپ ذرا امیجن کریں کہ گھر سے یہ جو میت اٹھ رہی ہے اس میں سے بعض وہ چیخیں مارنا شروع کر دے کہ مجھے نہ قبر لے کے جاؤ، جناب لوگ بے ہوش نہیں ہو جائیں گے؟ امیجن تو کریں ذرا اس کو، پھر تو کھل جائے نا۔ ہو سکتا ہے آپ تو مطلب ہزاروں بندے کٹھے ہوئے ہوں کہ ان کا جنازہ پڑھ کے ہم بھی بخشے جائیں، اور وہ حضرت صاحب جو ہے وہ چیخ رہے ہو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ آندہ تو کسی حضرت ہے جنازہ پڑھ رہی تھی چاٹ دڑ ہے۔ دیکھیں نا یہ اللہ نے بڑا پردہ رکھا ہوا ہے، صحیح بات ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، بزرگوں کی بزرگی کے اوپر پردہ رکھا ہوا ہے، ورنہ آپ کو پتہ چل رہا ہے ان کا تو جہاں ہی کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، یہ تو اس جہاں میں نہیں جا رہے، یہ اس جہاں سے کسی اور جہاں میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ نے یقین کرے پردہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمارے گناہوں پر پردہ رکھے، ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ثم آمین، جزاکم اللہ خیرہ۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں لیکن مجھے دین اسلام کی تبلیغ کا بھی بہت شوق ہے۔ علی بھائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی، ورنہ میری حالت تو یہ تھی کہ یونیورسٹی میں پڑھنے کے باوجود دین اسلام سے ناواقف تھا۔ اب مجھے احساس ہوا ہے اور میں نے علی بھائی کی ویڈیوز کا ایک نیو چینل بنایا ہے، پلیز اس چینل کو پروموٹ کر دیں، چینل کا لنک بھی سینڈ کر رہا ہوں۔ یار یہ اس طرح کے امتحان میں نہ ڈالا کریں، اب تو بے شمار چینلز بن چکے ہیں، آپ خود دعوت کا کام کریں، پلس چینل کے اوپر زور دینے کے بجائے نا آپ ان ویڈیوز سے لرن کر کے نا اپنا علم کو انہانس کرنے کی، بڑھانے کی کوشش کریں، اس کے اوپر زیادہ ایمفسائز کریں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایسے چینلز ہیں انہوں نے من ون ہمارے آفیشیل چینل کی ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کی ہیں، تھم نیل بھی وہی لگا دی ہیں، اس سے کنفیوژن ہو جاتی ہے۔
آپ نے اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے ذرا ڈیفرنٹ ٹائٹل سے اپلوڈ کریں. تھم نیل بنانا بھی 2-3 سافٹ ویئر ہیں, وہ آپ سیکھ لیں, آسان ہے اگر کسی کو شوق ہے. باقی پروموشن والا کریں گے, ایک کو کروں گا, دوسرے کو کرنا پڑ جائے گا, تیسرے کو کرنا پڑ جائے گا, چوتھے کو کرنا پڑ جائے گا, اور پھر بعض اوقات مجھے اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑ جاتا ہے. ہم یعنی اپنی ویڈیوز کے اعتبار سے بھی, تھم نیلز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنے آفیشیل چینل کو یعنی آن کر رہے ہیں, جس کے تقریباً اس وقت 1,70,000 ہو چکے ہیں سبسکرائبر الحمدللہ. اور اس میں صرف اپنے بولی بھی باتوں کا پابند ہوں. اگر تھم نیل پہ کوئی تصویر غلط لگ گئی ہے یا اس کے اوپر کوئی اردو کے الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہے, اس کے کوئی پابند نہیں ہے. نہ اس طرح کی باریکیوں میں پڑھا کریں, آپ ہائی لائٹ ضرور کریں. اگر جب اس طرح کی کوئی چیزیں ہائی لائٹ ہوتی ہیں ہم اس کو چینج کر دیتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہماری ایک ویڈیو چڑھی تھی مردہ بچے کا جنازہ, تو اس میں ہم نے کسی ایک سمجھ لیں گراؤنڈ کے اندر سبزے کے اوپر ایک چھوٹا سا بچہ پڑا ہوا, وہ اس کو تھم نیل میں لگایا, اور وہ بیسیکلی میسج یہ دینا تھا کہ لوگ اسی طریقے سے بچوں کو پھینک دیتے ہیں. آپ اگر کہیں دفنا کے بھی چلے جاتے ہیں تو کتے بلے نکال لیں گے, کیونکہ آپ نے پروٹوکول سے تو اس کو دفنایا نہیں ہوا, پورے گہری قبر تو کھودی نہیں ہوئی ہے. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں جی اس سے یہ میسج جا رہا ہے یہ کوئی مطلب کوئی یعنی آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا کوئی بچہ ہے جس کو کوئی ماں باپ آن نہیں کر رہے ہیں, تو اس طرح کا میسج آپ نہ دیں. حالانکہ یہ میسج دینا مقصد نہیں تھا, بتانا یہ تھا کہ آپ بھی اپنے بچے کے ساتھ بیسیکلی یہی کر رہے ہیں جب اس کو بغیر جنازے کے آپ دفنا رہے ہیں, کہ جس طرح کوئی جانور کا بچہ کہیں پہ پھینک دیا آپ نے, چاہے وہ کھود کے پھینکا ہے یا باہر پھینکا ہے. قبرستان میں نہیں دفناتے وہ, اور دفنایا بھی تو اس کی قبر نہیں کا نشان باقی نہیں رکھتے. خیر وہ جب فیڈ بیک ملی تو ہم نے اس کو چینج کروا دیا. اس طرح کی جو چیزیں آتی ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں. تو چینل آپ ہماری طرف سے اجازت ہے, جتنے لوگ بھی چینلز بنا رہے ہیں اگر انہوں نے مونیٹائز کرنا ہے تو کوئی ویڈیو اشتہار لگانے کی اجازت نہیں ہے. اس کے سوا بھی آپ اسکروٹنی کر کے صرف جے پی جیز والے اشتہار اگر لگاتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر. آپ لوگ دعوت کے حوالے سے اگر کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کام ضرور کریں, بلکہ ہمارے علاوہ تو کوئی اجازت نہیں دیتا. آپ دیکھ لیں مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا بھی اب جب سے آفیشیل چینل بنا ہے وہ لوگوں کو الاؤ نہیں کر رہے ہیں چینل بنانے کا. ایون جو بڑے بڑے چینلز جنہوں نے ان کے اوپر اتنا کچھ لاکھوں روپے کما کے مطلب اپنے یعنی کتنے دھندے چلائے, ان سے بھی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دی ہیں انہوں نے. بہرحال یہ ہے کہ ان سے میں نے اس وقت ریکویسٹ کی تھی کہ آپ کے چینل کے اوپر ویڈیو اشتہار چل رہے ہیں, انہوں نے اتروا دیے تھے. ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں تھا, اب پھر پچھلوں نے چلا دیا, اپنے ایک دفعہ ہی ہائی لائٹ کر سکتے تھے. تو اب اگر کوئی اس طریقے سے کر رہا ہے تو میرا خیال اسلام کی بدنامی ہوتی ہے. پہلے لوگوں کے پاس دین کے لیے ٹائم نہیں ہے, بڑی مشکل سے ٹائم نکال کے وہ ایک ویڈیو کو کلک کرتے ہیں تو سامنے ایک بے پردہ عورت جو ہے وہ ناچتی بھی آ جائے تو وہ لانتے اس وقت بھیجیں گے نا کہ یار یہ کمائی کرنے کے لیے اس نے یہ کام شروع کیا ہے, اور پھر وہ سکپ ایڈ کرنا پڑتا ہے 3-4 سیکنڈ کے بعد, تو وہ ایک کوفت ہوتی ہے. ویڈیو ہماری کوئی ایسی اپلوڈ نہ کریں جس پہ کوئی ویڈیو اشتہار ہو, جو کلک کرے اس کو ڈائریکٹلی وہ کلپ چلنا چاہیے. اور ہمارے آفیشیل چینل کی آپ کلپس کو ڈاؤن لوڈ کر کے منوان اس طریقے سے اپلوڈ نہ کیا کریں. نئے تھم نیل بنائیں, نئی ہیڈنگز بنائیں, کچھ کٹنگ کر کے نئے کلپس بنائیں, بجائے کہ اس کو منوان کریں. یہ کوئی دین کی خدمت نہیں, وہ آلریڈی چڑھا ہوا ہے. جس طرح ہمارے یہ بھائی کر رہے ہیں ٹرو مسلم والے, مسلم اونلی والے, اور ہدایہ پورٹل والے, انڈرسٹینڈ اسلام والے, وہ وہی ویڈیوز ہوتی ہیں, ان کو ڈیفرنٹ اس میں سے جو پوائنٹس کی باتیں الگ کر کے اس کو ڈیفرنٹ سٹائل میں تھم نیلز بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں, تو وہ فائدہ ہو رہا ہے. اس طرح پھر دین کا فائدہ ہوگا. ادروائز خالی آپ سمجھتے ہیں میں نے ویڈیو چڑھا دی ہے تو وہ ویورشپ اس طریقے سے نہیں آتی ہے. اور یہ ڈیفرنٹ کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی اوٹ پٹانگ قسم کی ہیڈنگ بنا دیں. پچھلے دنوں ایک بندے نے بیوقوفی کر کے نا وہ جو 3 سال پہلے جو ایک میرے ساتھ ایک سانحہ ہوا تھا, وہ اس کے حوالے سے اس نے لگایا تو وہ جناب ادھر لوگوں کے فون آنے شروع ہو گئے, شاید کوئی دوبارہ واقعہ ہو گیا, ٹھیک ہے جی, اور عجیب و غریب اس نے وہ ایڈیٹنگ کر کے تو میری تصویر لگا دی اس کے اوپر. یہ بالکل غلط ہے. اور اسی چینل والے نے ایک اور بیوقوفی کی ہے. میں نے وہ 1 ملین سبسکرائبر پورا ہونے کے اوپر بتایا کہ ہم نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ جی چینل کو آپ سبسکرائب کریں یا بیل آئیکن دبا دیں, یہ کچھ ہم نے کبھی نہیں کہا. اس نے میرے یہی الفاظ کاٹ لیے اور ہر ویڈیو کے شروع میں چلاتا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. حالانکہ وہ میں نے جس انداز میں کہا ہوا ہے وہ بھی سننے والے کو پتہ چلتا ہے کہ میں تنزیہ کہہ رہا ہوں,
لیکن وہ ہر ویڈیو سے شروع پہ وہ ایک موبائل دکھاتا ہے جس میں میرا وہ کلپ چلاتا ہے، یعنی جو میں نے رونا پیٹنا کیا تھا وہی اس نے کام کر دیا. تو یہ کون سی دین کی خدمت ہو رہی ہے؟ حالانکہ ہمارے لیے اس طرح کے چینلز کو ڈیلیٹ کرانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف 3 سٹرائک بھیجنی ہے، 1 ہفتے کے اندر چینل اڑ جاتا ہے جب تک ہم وہ سٹرائک واپس نہ لے لیں. لیکن میں نے ابھی تک کوئی چینل اس اعتبار سے نہیں اڑوایا. ہاں شروع میں 1-2 چینلز نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزیں کی تھیں، وہ ہم نے اس وقت کیا، اور وہ جو اس طرح کی توڑ موڑ کے چیزیں پیش کرے گا تو وہ تو غلط حرکت کر رہا ہے نا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح علماء کی بدنامی ہو رہی ہے، آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزیں پیش کرتے ہیں. پہلے تو یہ لوگ پروپوگنڈا کر لیتے تھے کہ جو میری اس سے بات ہوئی اس نے مجھے یہ کہا، اب وہ یہ کہیں گے کہ اس نے یہ کہا، وہ لوگ پوچھیں گے کدھر کہا، وہ کہیں گے اس ویڈیو میں، لوگ کہیں گے یہ تو ویڈیو پوری یوں تھی، لوگ خود ہی جواب دے دیتے ہیں. اب لوگوں کے ساتھ آپ دھوکہ نہیں کر سکتے. پہلے بہت دھوکے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے محدثین کو بدنام کیا گیا ہے جب تک آپ ان کی کتابیں نہ پڑھ لیں. یہ امام حاکم نیشا پوری ہیں، ابھی تک دیوبندی جب مناظرہ آنے لگتے ہیں نا تو کہتے ہیں شیعہ ہے، حالانکہ ان کو پتہ ہے سنی ہے. حضرت ابوبکر کی شان میں سینکڑوں حدیثیں اس نے لی ہوئی ہیں، حضرت عمر، عثمان، علی، ٹھیک ہے. اور صرف اس لیے کہ اس نے حضرت علی کی سپورٹ میں حدیثیں جمع کی ہیں جمل صفین نہروان کے اعتبار سے، تو جب وہ دوسرے ٹکٹ کا مزہ لینا ہوتا ہے تو وہ شیعہ کہہ دیتے ہیں، الزامات لگا دیتے ہیں. امام نسائی کو ان کی زندگی میں شیعہ ہونے کا بلیم کیا گیا. آج ہمارے پاس امام نسائی یا حاکم کی ویڈیوز ہوتی نا واللہ، تو ان کے زمانے میں جو بڑے بڑے لوگوں نے ان پہ الزامات لگائے ہیں نا، ان کے منہ پہ وہ کالک مال دی جاتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں آج کے بعد جب سے ویڈیوز آنا شروع ہوئی یوٹیوب کی، نہ برا بندہ مرے گا نہ اچھا بندہ مرے گا، اپنی ویڈیوز میں وہ زندہ رہے گا. مولانا ساق صاحب کے اوپر کتنے کتنے جھوٹے الزامات انہوں نے کٹنگ کر کے علماء نے فتوے دیے. جناب جب وہ ان کے ہم اوریجنل ویڈیوز چڑھاتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ بات ہی نہیں کی تھی، تو کچھ اور بات کی تھی. اس طرح اگر آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ باتیں کاٹنا شروع کر دیں، یا کسی نے کوئی طنز اور مزاح کے طور پہ کوئی بات کی ہے اور آپ اس کو اس کا اوریجنل عقیدہ بنا کے پیش کرنا شروع کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ تو گستاخی ہو گئی ہے یہ بات کرنا، تو پھر تو سر کوئی بندہ نہیں بچتا. اب قرآن میں لکھا ہے یہ ایک ایسا نبی ہے بازاروں میں چلتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، تم تو پیروی نہیں کر رہے مگر ایسے شخص کی جس پہ جادو ہوا ہوا ہے. اب یہ اللہ نے کافروں کا نقل کیا ہے. اب کوئی اس کو کاٹے اور کہے جی یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، تو سر پھر اگر اللہ کی کتاب اس طرح کے فتنوں سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک آپ آؤٹ آف کنٹیکسٹ والا وہ فرق نہ کریں، تو دنیا میں تو کوئی انسان بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ تو اس کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر دنیا میں کوئی کتاب تھی نا جو آؤٹ آف کنٹیکسٹ والی جو اس فتنے سے آزاد ہو سکتی، اس آزمائش سے، تو وہ اللہ کی کتاب تھی، لیکن وہ بھی کنٹیکسٹ کے ساتھ ہے. اس لیے دیکھیں کتنی موٹی کتاب ہے. میں اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کا لیکچر جو ہے وہ ٹاپک ہوتا ہے آپ 3 منٹ میں بتا دیا کریں. 3 منٹ میں جو لوگ بتا رہے ہیں نا انہوں نے تو آپ کا بیڑا غرق کیا ہے. آج تک آپ نے ان سے پوچھا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ 3 منٹ میں تو آپ کو یہی بتایا جائے گا کہ سورہ ستارہ ہے، اور وہ آتا ہے تو کرونا چلا جاتا ہے. تو وہ تو سر ہم 25 منٹ میں بتائیں گے نا کہ انہوں نے ستارے کا مطلب کیا لیا ہے اور وہ کیا تھا، کیا موسم کی وہ پیش گوئی تھی، کیا سلسلہ تھا. تو اس کے لیے پھر جب اللہ کو اپنی بات سمجھانے کے لیے یہ آلموسٹ 500 صفحوں کی کتاب چاہیے نا، اللہ تو 5 الفاظ میں بھی سمجھا سکتا ہے. کیوں؟ وصف ہی اتنے ہیں. تو آپ کے علماء نے بھی اتنے سارے چھڑولیں ماری ہوئی ہیں کہ ہمیں وہ سمیٹنے کے لیے پوری بات بتانی پڑتی ہے. تو لہٰذا یہ چینل بنانے کی اجازت ہے، لیکن ہمارے ویڈیوز کو آپ ڈسٹرب نہ کریں، اس میں سے علیحدہ سے آپ خود ویڈیوز بنائیں. اور دوسرا، آفیشیل چینل کے سوا کسی چینل کو اجازت نہیں ہے کہ وہ 100 نمبر مجلس سے اوپر والی مجالس کے کوئی کلپس بنائے. یہ اسٹرکٹلی ہم نے سب کو بتا دیا ہے. پہلی 100 مجالس میں اتنے کلپس بنتے ہیں کہ یہ سارے چینلز والے آئندہ 20 سال تک بھی کلپ بناتے رہنے، وہ ختم نہیں ہونے. وہ ظاہر ہے ہم تو گھنٹوں بولتے ہیں اور آلموسٹ سب کچھ کور ہے. 100 سے اوپر جو مجالس ہیں اس میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آلموسٹ ہر کریٹیکل جو ٹاپک ہے اس کا کلپ آفیشیل چینل سے اپلوڈ ہو، ورنہ کنفلکٹ آ جاتا ہے پھر اس میں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. علی بھائی اگلا سوال ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ایک حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں اتنی مدت قید خانے میں گزارتا جتنی مدت حضرت یوسف علیہ السلام کو گزارنا پڑی تو میں بلانے والے کی بات ضرور مان لیتا،
پلیز آپ علیہ السلام کے اس فرمان کی تشریح فرما دیں۔ دیکھیں اس کی تشریح یہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ آپ کی مبارک عادت تھی کہ آپ اپنے آپ کو بڑھاتے نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈاؤن ٹو ارتھ تھے۔ یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف جو سورہ یوسف میں آیا کہ جب یوسف علیہ السلام 9 سال قید میں تھے اور بادشاہ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کی تعبیر کا جب ایشو اٹھا تو وہ جو قیدی آزاد ہوا تھا، جس کو 9 سال پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اپنے بادشاہ سے میرا ذکر کرنا، اور شیطان نے اسے ذکر بلا دیا، اس کو جاگتا آیا کہ اوہ وہ تو شخصیت وہاں پہ موجود ہیں جو بتا سکتی ہیں تعبیر۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے آپ سے تعبیر پوچھنی ہے، اور کہا کہ مجھے شیطان نے بلا دیا تھا۔ تو بادشاہ کہہ رہے کہ میرے پاس لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا میں بادشاہ کے پاس اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ جن عورتوں نے میرے اوپر جھوٹا بلیم لگایا تھا وہ کلیریفیکیشن نہ دیں کہ وہ جھوٹا الزام ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو پھر بادشاہ نے ان عورتوں کو لائن حاضر کیا، انہوں نے مان لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ایک کریکٹر والے آدمی تھے، ہم نے ہی غلط کیا تھا، اور جو ہاتھ کاٹنے والا واقعہ ہوا تھا وہ پورے کا پورا اس میں ڈسکس ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 12 کے اینڈ پہ جا کے آلموسٹ یہ آیات آتی ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ بھئی حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کو داد ہے کہ 9 سال بغیر کسی وجہ کے جیل کاٹی، اور جب جیل سے نکلنے کی باری آئی تو غیرت ایسی جاگی کہ نہیں نکلوں گا جب تک میرا الزام مجھ سے دور نہ ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے اپنی یہ عاجزی کا اظہار کیا کہ میں ان کی جگہ ہوتا تو میں اتنی نٹی گریٹیز میں نہ پڑھتا، میں جیل سے جان چھڑاتا کہ یار اس جیل سے تو جان چھوڑے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے غیرت مند تھے اور اپنے اس موقف کے اوپر اتنے ڈٹے ہوئے تھے، انہوں نے کہا میں جیل خانہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، پہلے مجھے کلیئر کرو۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے ان کی تعریف کی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے اس طرح کے جزوی فضائل جو اللہ نے ان کو دیے ہیں وہ بیان کیا کرتے تھے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت والے دن سب کے سب لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہوا، یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے، مسلمان نے کہا نبی علیہ السلام کو فضیلت دی ہے، دونوں کا جھگڑا ہوا، مسلمان نے غصے میں تھپڑ مار دیا یہودی کو، وہ مقدمہ لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے یونس کے اوپر بھی فضیلت مت دو، حالانکہ یونس وہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی ہے، 3 دن اور 3 رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں۔ اور سورہ صافات میں آیا کہ اگر وہ اندھیروں میں ہمیں نہ پکارتے تو اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ اور سورہ الانبیاء میں وہ دعا آئی ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں مجھے یونس میں بھی فضیلت مت دو۔ پھر آپ نے کہا کہ موسیٰ کی تو یہ شان ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا، اور میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہیں، مجھے نہیں پتا ان پہ قیامت کی بے ہوشی نہیں طاری ہوئی، اس بے ہوشی کے سبب جو دنیا میں کوہ طور والی جو انہوں نے دیکھنے کی خواہش کی تھی اس کے بدلے اللہ تعالیٰ ان پہ قیامت کی بے ہوشی نہیں کرے گا، یا مجھ سے پہلے ہی اللہ ان کو اٹھا لے گا۔ یعنی یہ ان کی جزوی فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان کر دی۔ تو یہ آپ کی مبارک عادت تھی، آپ اس طرح کے الفاظ بیان کرتے تھے۔ تو اس کی تشریح یہ تھی، یعنی دونوں آپشن اپنی جگہ موجود ہیں۔ ظاہر ہے ایک بے قصور شخص کو یہ حق حاصل ہے جب اس کا پروانہ نکلے تو نکل جائے، دوسری طرف اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے یہ ماننے پہلے کہ غلط قید کیا تھا تو یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت یوسف کی تعریف کی کہ جوانی کے 9 سال آپ جس سے چھین لیں، ٹھیک ہے، تو وہ شخص صبر کرے اور بغیر کسی وجہ کے، الٹا سازش دوسرے لوگوں نے کی ہو۔ آج کی جیل کاٹنا مشکل ہے، اس زمانے کی جیلیں کیا ہوا کرتی تھی؟ تو یہ پیغمبر ہی ہے نا جن کا یہ حوصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا ہے، بلکہ انہوں نے تو دعا کی تھی اللہ عورتیں جس برائی کی طرف مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر ہے کہ میں جیل ہی کاٹ لوں۔ تو انہوں نے سمجھا جیل میں مجھے یہ پروٹیکشن ہے، کم از کم عورتوں کے فتنے سے بچ جاؤں گا، اور آپ کو جیل نہیں کاٹنی پڑتی عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے، صرف چھپی دوستیاں ختم کرنی پڑتی ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے، لوگ تیار نہیں ہوتے۔ یوسف علیہ السلام نے تو جیل کاٹنا گوارا کر لی۔
ویسے جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم سے بد نگاہی والا مسئلہ ہے تو انسانوں کو جیل میں ڈالنا چاہیے. اور یقین کرو پاکستان دی جیل اینے مچھر جے ایک دن ہی ساری بد نگاہی تھوڑی مک جائے گی جے. لوگ تو کہتے ہیں لوگ شاید جیل سے سمجھتے ہیں جو یہ فلموں میں جیلیں دیکھتے ہیں. سر جیل میں ایک دن گزارنا, نہ پنکھا نہ کھانا درست, مچھر, ٹوائلٹ بھی سائیڈ پہ اندر میں ہی سائیڈ پہ ہی جگہ اوپن بنی ہوئی ہو, بدبو بھی آ رہی ہو, آپ امیجن نہیں کر سکتے اس ماحول کو. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جو لوگ 8-10 دن نکال کے آ جاتے ہیں نا, ذرا ان سے ذرا پوچھیں, کوئی بہت بغیرت علیحدہ بات ہے, چھوٹے موٹے بندے کہتے ہیں توبہ توبہ جی. وہ کئی لوگوں کے تو انٹرویوز باقاعدہ چھپے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کو گالی دیتا ہے نا, آپ اس کو کہ یار 2 گالاں اور دے دے, میں تیرے سے ہاتھ نہیں چکڑا, کیونکہ بعد میں جو میں نے جیل کاٹ رہی ہے تو گال نہیں اور دے لے. ٹھیک ہو گیا جی, جزاکم اللہ خیر. علی بھائی اگلا سوال ہے, ہمارے اسامہ بھائی کی طرف سے ایک سجیشن ہے کہ کویسچن اینڈ آنسر سیشن کی ایک نئی سیریل شروع کی جائے جس کا عنوان رکھا جائے کتابوں کا خدا, اور اس کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ 1 گھنٹہ ہو, جس میں کسی ایک کرٹیکل ٹاپک پر علی بھائی سے کراس کویسچننگ کی جائے تاکہ عوام الناس کو اس ٹاپک پر سیر حاصل معلومات حاصل ہو سکے. دیکھیں جی اس طرح کی کئی ایک کوششیں پہلے ہو چکی ہیں مختلف فارمیٹس کے اندر. یہ میرے جو مسئلہ نمبر ریکارڈ ہوئے ہیں, آپ کو نہیں پتہ کتنی میں نے محنت کی ہے, ہر چیز پیڈز کے اوپر لکھ کے. آج میں جب وہ ویڈیوز دیکھتا ہوں نا, میں کو مجھے دوبارہ ریکارڈ کرانے پڑے نا تو میرے کانوں سے دھواں نکلتا ہے, جتنا نالج اس میں جمع کیا تھا ہر اینگل سے. وہ ساری کتابیں پڑھ کے, سارے علماء کو سن کے, سب کے دلائل سامنے رکھ کے ایک ایک کر کے چیز ریکارڈ کی. اچھا, اس کے بعد کوسچن آنسر سیشن کا جو سلسلہ 1-to-1 کراس کوسچننگ کا شروع ہوا نا, یہ شروع کیا تھا علی احسن نقوی صاحب کی وجہ سے شروع ہوا, کیونکہ وہ ایک ایسے اینکر پرسن ہے جن کو کمپیریٹیو سٹڈی سارے مکاتب فکر کی ہے اور علماء سے ان کے رابطے ہیں. تو ان کے ساتھ میری جتنی 5-5 گھنٹے کی کئی ایک کوسچن آنسر سیشن ہے وہ سب فل بدی ہیں. لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی مطلب پری پلان میں نے کوئی ان کو بتایا ہوتا ہے کہ یہ لینا ہے سوال آپ نے. وہ ہمارے مجلس کے سوال ہوتے ہیں, اور وہ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی مجلس, آپ لوگوں کو تو پتہ ہے میں نے سوائے کوئی ایک آدھ کریٹیکل سوال ہو اس کے 2-4 پوائنٹس میں نے لکھے ہوتے ہیں, ادروائز میں فل بدی جو اس وقت اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے اس حوالے سے کہ شرح صدر ہو جائے میں باتیں بیان کر دیتا ہوں. تو علی نقوی صاحب کے ساتھ تو جتنے سوال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی طریقے سے تھے, چاہے وہ بول ٹی وی والا آپ دیکھ لیں, اور اس کے علاوہ کربلا کے اوپر 5 گھنٹے کی مجلس ہے 157A اور B, بول ٹی وی والی 178, مسئلہ 175A اور B, کتنے وہ سب 1-to-1 ہے. اس میں آلموسٹ سارے کریٹیکل ٹاپکس کور ہو چکے ہیں جو اس وقت پریزنٹ ورلڈ کے ہیں. اس کے بعد جب مجالس شروع ہوئی ہیں تو وہ ہم لوگوں کو پابند کرتے ہیں جو سوال لکھا ہے وہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ سوال کسی کا آیا ہوا ہے. باقی جو آپ نے کراس کویسچننگ کرنی ہے, اللہ کے فضل سے میں جب سوال کے جواب میں بولتا ہوں تو میں 2 منٹ کا تو جواب نہیں دیتا. آپ نے جو کراس کویسچن کرنا تھا یا آپ کے دماغ میں بھی نہیں آیا, ویڈیو میں کسی نے کر لینا تھا, میں اپنے جواب میں پہلے اسے کور کر دیتا ہوں, اس لیے ضرورت نہیں پڑتی. تو یہ جو اسامہ بھائی کی سجیشن تھی یہ اپنی جگہ اس کو ہم آنر کرتے ہیں, ادروائز یہ ساری چیزیں آلریڈی ہو چکی ہیں. پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ سے ان ٹاپکس کو ڈیفرنٹ سٹائل کے اندر اگر لے کے آنا ہے تو میں تو تیار ہوں, کوئی ایک ٹاپک رکھ لیا جائے. ویسے تو ساری کے ساری ویڈیوز دیکھ کے آپ کے اندر سے ایک ہی آواز نکلے گی کہ واقعی یار مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ مجلس نمبر 100 کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا, اس میں آلموسٹ 50 وہ سمجھ لیں 50 قسطیں تو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہیں نا, 50 ٹاپکس ہیں. اب تو نیا بھی عرض کر دیا اس میں جی, اسی کا ایک نیا ورژن آیا ہے. وہ ایک بزرگوں نے ہمارے بعد میں کہا تھا نا کہ جی اس کو کیا پتا بابا کیا ہوتا ہے, بابے کا ایک وکھرا جہاں ہوتا ہے, اس کا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے. تو اسی سے ہی یعنی ایک چیز پک ہوئی کہ یار یہ جو ہم کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. تو اسی قافیے کے اوپر ایک اور شعر بھی بن جاتا ہے اس اعتبار سے کہ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن صوفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, سلفی بھی کہتے ہیں ہم اسلام کے ماننے والے ہیں, سنی بھی کہتے ہیں, شیعہ بھی کہتے ہیں, اور آپ شور صاحب لے لیں بریلوی دیوبندی,
اہل حدیث سب کے سب کہتے ہیں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور، یہ کتابوں کا جہاں۔ تو بہرحال ان ساری چیزوں کی بعد آپ کے اندر سے آواز نکلتی ہے کہ نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو یہ سجیشن انشاءاللہ ہم اس کو اکوموڈیٹ کریں گے، اس میں ٹاپکس وغیرہ آپ چوز کر لیں تو آ جائیں، مجھے تو کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری جو مجالس کی ریکارڈنگ کا سلسلہ تو 18 مارچ 2018 کو شروع ہے نا، تو بمشکل اس کو آپ سمجھ لیں 2 سال اور کچھ عرصہ ہی اوپر گزرا ہے نا، ہزاروں سوال ریکارڈ ہو چکے ہیں۔ اور 18 مارچ 2018 سے پہلے جو 10 سال تھے نا، ان 10 سال میں میں روزانہ 3-3 4-4 گھنٹے یہاں بولتا تھا، جن کی ریکارڈنگ ہی کوئی نہیں ہے، وہ ساری اس طرح ہی فل بدی تھی نا۔ تو فل بدی والا بھی شوق کسی نے پورا کرنا ہے، آ جائے کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ ہمارا تو اب یہ چونکہ ٹیچنگ کی فیلڈ ہے، تو جواب میں اتنا ڈیٹیلڈ اسی لیے دیتا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہے تو پھر یہ ہو جائے گا، تو پھر اس میں یہ بھی سوچے گا، تو میں یہ بھی پہلے بول دوں، جو آپ نے کراس کوشچن کرنا ہے وہ پہلے ہی کور کر دیتا ہوں۔ تو پھر علی نقوی صاحب کی طرح کسی کی صحیح تیاری ہو، کوئی اینکر ہو تو آ جائے جناب، بالکل آگے کریں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ باقی 1 گھنٹے والا جو معاملہ ہے نا، 1 گھنٹے میں آپ چھوٹا موٹا ٹاپک تو کور کر سکتے ہیں، بڑے اب آپ کہیں کہ حیات النبی 1 گھنٹے میں کور ہو، 5 گھنٹے چاہیے، درود شریف 4 سے 5 گھنٹے چاہیے، کیونکہ معاشرے میں پرابلمز ہی اتنے ہیں۔ سر جس ملک میں سائم چشتی صاحب نے 1100 صفحے کی کتاب لکھ دی ہو 11ویں شریف کے پروف پہ، 1100، وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم 11ویں شریف کے اوپر 1 گھنٹے کا سیشن رکھ لیں، 1 گھنٹے میں تو 11 صفحے پڑھنا اور اس میں جو شڈولیں ماری ہیں ان کے جواب دینے میں ہی لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں موٹی موٹی ڈاکٹرن کلیئر ہو جاتی ہے، اور وہ آلریڈی آپ نے اگر ڈیٹیل دیکھنے ہیں تو مسئلہ نمبر دیکھ لیں، تمام ٹاپکس اس میں کور ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، مجھے آپ کے ذریعے عمر سیریز کا تعارف ہوا ہے، لیکن بڑی کوشش کے باوجود یوٹیوب پر اردو ڈبنگ والی عمر سیریز نہیں مل رہی، پلیز اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں جی، یہ کوارنٹین کا جو آپ کا اس وقت زندگی کا حصہ گزر رہا ہے، اور اوپر سے نور علی نور، رمضان شریف کا مہینہ بھی آ گیا ہے، شیطان بھی قید ہے، دل بھی نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو میں سب سے کہوں گا کہ اس رمضان میں اردو ڈبنگ والی عمر سیریز ایک دفعہ دیکھ لیں، اور وہ دیکھنے سے پہلے میرا ایک عمر سیریز کے تعارف کے اوپر آلموسٹ 44 منٹ کی ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، وہ آپ ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کی ریولوشن اعلان نبوت سے 6 سال پہلے سے لے کر رومن اور پرشین امپائر کے گرنے تک ٹل سیدنا عمر کی شہادت تک، یہ پورے کا پورا حصہ، اس کے میجارٹی پورشن انہوں نے عمر سیریز میں، قطر والوں نے 30 اقساط کے اوپر اہل سنت میں جو بڑے بڑے علماء ہیں، ڈاکٹر علی سلابی اور ان کے استاد یوسف القرداوی، وہ کنسلٹنسی انہوں نے دی ہے، وہ فلما دیا انہوں نے، اور پکچرائزیشن اور کردار جو انہوں نے چوز کیے، کمال کام کیا۔ چند ایک چیزوں سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ یوٹیوب کے اوپر میں نے اس تعارف میں بتایا تھا کہ وہ MBC والی جو کمپنی نے یہ بنایا ہے، انہوں نے اپنے رائٹس رکھے ہوئے، وہ آپ چھوٹا سا بھی کلپ اپلوڈ کریں وہ اڑا دیتی یوٹیوب اسے، کاپی رائٹس کے چکر میں۔ یوٹیوب کے اوپر تو وہ آپ چڑھانے سے رہے، ہم نے گوگل ڈرائیو میں اسے رکھا ہوا ہے، اور کل میری بات ہوئی تھی، آج مجھے بلکہ میسج بھی آ گیا، آج انہوں نے آن ایئر کر دیا ہے۔ آپ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ جائیں، ویڈیو لیکچرز والے پورشن میں ظاہر ہے یہ چیز ہوگی نا، بکس اینڈ ریسرچ پیپرز میں تو نہیں ہوگی، نہ القرآن اور الحدیث میں ہوگی، نہ کانٹیکٹ اس میں ہوگی، ویڈیو لیکچرز میں۔ ویڈیو لیکچرز میں اس وقت آخری آپشن آ رہا ہے ایک اسلامک موویز اینڈ ڈاکومنٹریز، اس کو آپ کلک کریں گے، اس میں آپ کو عمر سیریز اردو ڈبنگ والی کا مکمل آپ کو لنک مل جائے گا گوگل ڈرائیو سے، آرکائیو کے اوپر جو رکھی ہوئی، آرکائیو پہ ہی رکھی ہوئی ہے نا، آرکائیو سے وہ ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ آپ کر لیں۔ اس کے علاوہ بھی جو اسلامک موویز ہیں جو یوٹیوب کے اوپر اویلیبل نہیں ہیں وہ ہم رکھ دیں گے، اور جن کے یوٹیوب کے اوپر اویلیبلٹی ہے ان کے لنکس ڈال دیں گے، اس کو انشاءاللہ اب ہم اپڈیٹ کرتے ہیں۔ تو اب لوگوں کی آسانی کی خاطر یہ ڈبنگ والا بھی آ گیا ہے۔ ویسے میرا اپنا مشورہ ہے، آپ یہ اردو والا ضرور ایک دفعہ دیکھیں، اس کے بعد آپ عربی والا بھی انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی دیکھیں، جو عربی میں اس کا مزہ ہے نا
وہ اس سے زیادہ ہے. لیکن ظاہر ہے جن لوگوں کو عربی نہیں آتی تو وہ ان کو روک روک کے نیچے انگلش پڑھنی پڑے گی, لیکن وہ ایکسپریشن میں چاہ رہا ہوں آپ فیل کریں عربیوں کی گفتگو کا جو سٹائل ہے. اور ایسی کمال انہوں نے ڈائلاگ لکھے ہیں, چونکہ عرب کے لوگ جیسے قرآن نازل ہوا تھا انہوں نے قرآن کے الفاظ یوز کیا کرتے تھے, تو آپ دیکھیں گے وہ پوری قرآنک عربی ہے, بڑی آسان عربی, آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے جو انہوں نے ڈائلاگس یوز کیے ہیں اس میں. باقی اردو ڈبنگ والا بھی کمال وہ اسلامک پیڈیا والوں نے کام کیا ہے, islamicpedia.in والوں نے اس پہ بھی رکھا ہوا ہے. باقی اب آپ چلے جائیں, آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور یہ 30-1 رمضان شریف میں ضرور دیکھیں. پورا دن فارغ ہیں تو ٹائم نکالیں, ایک یعنی قسط روزانہ کی دیکھیں تو 30-1 میں آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ دیکھنے کے بعد آپ محلے کے مفتی صاحب یا علامہ صاحب کے پاس جا کے ان سے ذرا پوچھیے گا کہ اسلامک ہسٹری کیا ہے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پاس ان سے زیادہ نالج آ گیا. کیونکہ دیکھنے سے 50% چیزیں ریٹین ہو جاتی ہیں دماغ میں, سننے سے 15% ہوتی ہیں, اور پڑھنے سے صرف 5 سے 10%. وہ تو آپ کو اس ریولوشن میں لے جائے گا, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے کتنی قربانیوں سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے. یہ اس کے بغیر آپ احساس نہیں کر سکتے. عمر سیریز ضرور دیکھیں. آپ ہم نے لنک بھی ڈال دیا جی. پہلے وہ کہتے تھے وہ واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کرتے ہیں, کبھی فیس بک پہ جانا پڑتا ہے, مصیبت پڑ جاتی ہے. آپ جناب آپ سیدھا ahlesunnatpak.com پہ جائیں, ویڈیو لیکچرز والے آخری پورشن ہے اس میں اسلامک موویز اینڈ ڈاکومنٹریز کو کلک کریں تو سامنے آ جائے گی عمر سیریز. ٹھیک ہو گیا جی, جزاکم اللہ خیر. علی بھائی آج کا آخری سوال ہے, رمضان المبارک 1441 ہجری کے آغاز میں 1 سے 2 دن باقی ہیں. پلیز اس حوالے سے کوئی ویڈیو لیکچرز ہوں تو ان کے نمبرز بتا دیں. شکریہ, مع السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں جی, میں نے 2017 کے اندر نا رمضان المبارک سے ریلیٹڈ 5 لیکچرز ریکارڈ کروا دیے تھے, نٹی گریٹیز تک. 40 سے زیادہ ٹاپکس میں نے کور کیے ہیں. اس کی پھر مزید جو فقہی احکام و مسائل تھے نا, آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی 5 مجالس یہاں پہ ہوئی تھی لیکچرز. وہ مسئلہ نمبر ہی ہیں, مسئلہ نمبر 53A B C D E. آپ ان کو یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کریں. ان کے جو کلپس ہیں وہ ہمارے یعنی آفیشیل چینل پہ اپلوڈڈ ہیں. آپ لکھیں سحری اور افطاری کے احکام, افطاری کے ٹائم کا اختلاف, اعتکاف کا طریقہ, اچھا جی, اس کے علاوہ مسافر اور عورت کے روزے, روزوں کی قضاء اور کفارہ, اور ساتھ میرا نام انجینئر محمد علی مرزا لکھیں یا بول دیں تو وہ خود بخود کلپ کھل جائیں گے. ہمارے جو بھائی مسلم اونلی چینل چلا رہے ہیں ان کی میں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ انہی ویڈیوز کو نئے تھم نیلز کے ساتھ اور حوالے ڈسپلے کرا دیں. ویسے تو مسئلہ نمبر میں چونکہ میں انٹرنیشنل نمبر حدیثوں کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں بول کے, اسی وجہ سے مسئلہ نمبر لمبے ہیں. اب تو میں صرف بول دیتا ہوں, سائڈ پہ ڈسپلے ہو جاتے ہیں, تو وہ میرا آدھے گھنٹے کا کلپ جو ہے وہ 20 منٹ پہ یا 18 منٹ پہ آ جاتا ہے. یہ فائدہ ہوتا ہے نا. اور دوسرا مجھے وہ لکھ کے زبانی یاد نہیں کرنے پڑتے سوائے کرٹیکل نمبرز کے. تو اس میں چونکہ وہ پیڈز کے اوپر تیاری کر کے پورا ایک ایک چیز نوٹ کر کے, تو وہ ان کو تیاری کرنے میں بھی, وہ ڈسپلے کرانے میں مسئلہ نہیں ہوگا. پلس وہ کلپس جو ہیں جو آلریڈی اپلوڈڈ ہیں ہماری سائٹ کے اوپر, وہ ہمارے جو فیس بک کا چینل ہے انجینئر محمد علی مرزا, اس کے اوپر نا رمضان کے چڑھنے شروع ہو جائیں گے. بلکہ ابھی کل ایک چڑھا دیا انہوں نے رویت ہلال کا مسئلہ, جو شروع میں فرسٹ رمضان کے اوپر ہی مسئلہ شروع ہوتا ہے نا کہ چاند نکلے گا نہیں اور اس کا کیا حل کیا جائے, ہر دفعہ رو پیٹ کے تو لوگ. تو پچھلی دفعہ میں نے ایک ریکارڈ کرایا تھا پاکستان میں 2 عیدیں, تو میں نے بخاری مسلم کی احادیث میں رؤیت ہلال کا جو مسئلہ ہے اس میں کلیئر کیا تھا, وہ یوٹیوب پہ چڑھ گیا. تو یہ آپ مسئلہ نمبر دیکھ لیں 53A B C D E, اور مسلم اونلی چینل پہ ایک ایک دن کے بعد چڑھیں گے, اور ہمارے آفیشیل جو فیس بک ہے انجینئر محمد علی مرزا, اس کے اوپر وہ کلپس چڑھیں گے. آپ دیکھیں انشاءاللہ تعالی تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ رمضان المبارک بھی احترام کے ساتھ اور اعمال کی پختگی کے ساتھ بلکہ مزید بہتری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر.